میں اسے برا نہیں سمجھتا. اگر انگریزوں کی کوئی اچھی بات ہے تو بری کیا ہے بھائی؟ آپ کے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی. وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. عزیزان گرامی، کہ ایک زخم ہو تو اسے کریدا جائے، اس کا علاج کیا جائے. پمبا کجا کجا نہ ہم تن ہمہ داغ داغ شد. پورا جسم زخموں سے بھرا پڑا ہے. اور تبلیغی جماعت مکمل. آپ کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز روزہ رکھتے ہیں. قادیانی بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے. پھر آپ کیوں اسے کافر کہتے ہو؟ کیوں آپ اسے مشرک کہتے ہو؟ دوسرے تمام اور وہ بھی فرقے ہیں. بریلویت بھی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، زکات سب کچھ کرتے ہیں. انہیں آپ کیوں برا کہتے ہیں؟ انہیں کیوں گمراہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اور سعودی عرب کے اندر جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ صاحب یہ سینما اور وہ فلاں، میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا. سینما کھلا غلط ہے، چاہے جہاں شراب خانہ کھلے غلط ہے، ڈنڈی بازی ہو، طوائف خانہ کھلے غلط ہے، حرام ہے اسلام کے اندر. اور یہاں کے علماء اور مشائخ اسے بباغ دہل بتاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. تو آپ اتنا مسکین نہ بنیے. آپ بہت بدمعاش آدمی ہیں اور بہت چالاک ہیں اور انتہائی مکار آدمی ہیں آپ. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں. اور آپ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ. اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے. آپ سے ہماری درخواست ہے، میرے سامعین سے درخواست ہے، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، اللہ کے لیے، یہ دجال ہیں، یہ مکار ہیں، یہ عیار ہیں. ان کی کتابوں کے اندر شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، کرامات اور معجزات کے نام پر انہوں نے کفر بکے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، آپ کے علماء نے، حسین احمد مدنی، مولانا یا ارشد صاحب یا ارشد یا محمود مدنی، یہ ان کے دادا جو تھے یا ان کے باپ جو ہیں، انہوں نے تو الشہاب الثاقب میں محمد بن عبد الوہاب کو بلید لکھا ہے، بلکہ مسلمانوں کا اہل السنہ والجماعہ کا قاتل لکھا ہے، ظالم لکھا ہے الشہاب الثاقب کے اندر. معظم صاحب پوچھ رہے ہیں اگر مسجد ہمارے نزدیک جماعتی اور بریلوی ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے؟ یہ عقیدے اور یہ گمراہیت کی بدباطنی عقیدے آپ ان تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ محترم یہ عقیدے آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جو شرکیاں ہیں، کفریاں ہیں، آپ اس سے توبہ کریں. اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے جو اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھیں. سیدھی سی بات ہے. انگریزوں سے بڑی جلن ہے آپ کو. اٹیچی آپ نے لی تھی تو اس وقت نہیں آپ کو امریکہ میں جلن ہوئی تھی جب امریکہ نے آپ کو اٹیچی دی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. دوستو اور بھائیو، آج جمعے کا دن ہے، 6 جمادی الاول 1443 کے مطابق 10 دسمبر سن 2021 عیسوی کے اس ملاقات میں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، سوال و جواب کے تعلق سے. موضوع جو ہے سعودی عرب میں تبلیغی جماعت بینڈ کیوں، یہ موضوع ہے ہمارا. اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. مجھے تھوڑی تاخیر ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک ویڈیو ایک بھائی نے مجھے بھیجی تھی، ہندوستان کے ایک ادیب عالم کی، ایک ندوی صاحب کی، اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ اس کو سنیں. خیر، میرا ارادہ تو آج تھا عصر سے ہی، بلکہ جمعے کے بعد ہی سے، کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ آج چونکہ مملکت سعودیہ عربیہ کے پوری مساجد کے اندر، پورے مملکے کے اندر فضیلت الشیخ معالی الدکتور عبداللطیف آل الشیخ حفظہ اللہ، جو وزیر وزارت شؤون اسلامیہ والاوقاف ہیں مملکت سعودیہ عربیہ کی، ان کی طرف سے ایک ارجنٹ پیغام، میسج، حکم نامہ جاری ہوا تھا، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ پھیلا تھا کہ اس کو جمعے کے دن تمام خطبہ سے یہ کہا گیا تھا کہ تبلیغی جماعت کے عقائد
اور تبلیغی جماعت کے نشاطات، سرگرمیاں، تبلیغی جماعت کے یہ جماعت کے منہج کیا ہیں، اس جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس جماعت کی سرگرمیاں کیا ہیں، یہ تمام سب چیزوں کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ ظاہر ہے عربی میں خطبے ہوئے، میں بھی اپنی مسجد کے اندر جو یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 30 سال سے اس مسجد میں اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے الحمدللہ خطبے دے رہا ہوں اردو زبان کے اندر، جس کے اندر 1,500 سے 2,000 لوگ ہر جمعے کو حاضر ہوتے ہیں۔ کورونا کی وجہ سے ابھی تھوڑی تعداد کم ہو گئی، لیکن الحمدللہ اس ممبر سے جو خطبات ہوئے، جو دروس ہوئی، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پھیلے، اور اس کی بہت اچھی خوشخبریاں بھی مجھے مل رہی ہیں۔ لوگ حق کو قبول کر رہے ہیں اور حق کو سمجھ رہے ہیں۔ یقیناً آج کا جو موضوع ہے، میں گفتگو تقریر نہیں کرنا چاہ رہا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کے سوالات ہوں، ان سوالات کے اوپر گفتگو ہو، سوالات کے جوابات ہوں۔ لیکن بہرحال کچھ حقیقتیں، ایک ویڈیو ابھی جو سرکولیٹ ہوئی ہے وہ دیکھ رہا تھا میں، اس میں مجھے کچھ حقیقتیں عجیب و غریب، ہمارے حضرت ہیں ہندوستان کے جو خود اپنے ہی گھر کے اندر ناآشنا بن گئے، اپنے ہی لوگوں کے اندر مطعون ہو گئے، مردود ہو گئے، اپنے ہی لوگوں کی نظروں میں گر گئے، ذلیل ہو گئے۔ بلکہ وہ ادارہ ندوۃ العلماء کا، جس ادارے کے بارے میں لوگ چھپاتے ہیں، شاید لوگوں کو حقیقت نہ معلوم ہو، اس سے پہلے ہم نے ان کے تعلق سے ایک ویڈیو میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ ندوۃ العلماء کی جو بنیاد اور اساس ہے اسے انگریزوں نے رکھی ہے، اور یہ تاریخی حقیقت علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اور فرنگی محلی کی جو آج وہاں لکھنؤ کے اندر ہے، وہ بھی فرنگی کس کو کہا جاتا ہے؟ انگریزوں کو۔ وہ ادارہ جو ہے وہ بھی انگریزوں نے دیا ہے ان کو۔ تو بذات خود یہ انگریزوں کی گود میں پلے پلائے لوگ، میں اسے برا نہیں سمجھتا، اگر انگریزوں کی کوئی اچھی بات ہے تو بری کیا ہے بھائی؟ آپ کے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، اس طرح کی باتیں پوری گفتگو میں صرف دجال، مکار، سعودی عرب ظالم ہے، مملکت سعودی عرب ظالم ہے، فلاں ہے، ڈھکائیں، آپ بہت ساری حقیقتوں کا اعتراف اس کے اندر کر رہے ہیں۔ آپ سن 1980 کا تذکرہ کر رہے ہیں، جبکہ سن 1980 کے اندر آپ یہاں پڑھے پلے سعودی عرب کے ٹکڑوں پر، وہ مولانا صاحب پل کے گئے ہیں یہاں سے، مولانا سجاد نعمانی صاحب بھی یہاں سے پل کے گئے ہیں، کھا پی کے گئے ہیں۔ یہی نمک حلالی کر رہے ہیں یہ لوگ، اور کہہ رہے ہیں جی ہم حق بول رہے ہیں۔ سن 1980 میں جب آپ یہاں تھے تو آپ نے کیوں نہیں زبان کھولی تھی؟ آپ کے دادا، آپ کے نانا یا دادا جو کچھ بھی رہے ہوں، مولانا ابوالحسن صاحب ندوی زندگی بھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے وہ ممبر رہے، سعودی عرب کی تعاون اور مدد اور امداد پر پورا ندوۃ العلماء پلا بڑھا، اور آج تک پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی یہاں کے مشائخ نے وزٹ کیا، ائمہ حرمین شریفین نے وزٹ کیا، اور باقاعدہ جناب علی ان کا استقبال کیا آپ لوگوں نے۔ اس وقت آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انگریزوں کے پلے پلائے لوگ، جب تک ہڈی آپ کے منہ میں تھی تب تک آپ خاموشی کے ساتھ من و سلوہ سمجھ کر سب خمد رہے۔ جب آپ کے انکشافات ہوئے، جب آپ کے پردے فاش ہوئے، آپ کے دجل کے، آپ کے مکر کے اور آپ کے نفاق کے پردے فاش ہوئے، اور جب سعودی عرب میں اور خلیج کے اندر بھی آپ کی اس انتہائی غیر معقول باتوں کے اوپر نوٹس لی گئی اور آپ کو بینڈ کیا گیا، تو آپ نے باقاعدہ سعودی عرب کے خلاف ایک محاذ کھول دیا، اور گالی گلوج، اور یہاں کے عمرہ، یہاں کے علماء، یہاں کے مشائخ، یہاں کی پوری، یعنی جھوٹ 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 کا ایک نہ بند ہونے والا دروازہ کھول دیا آپ نے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ندوی صاحب، قیامت کے دن آپ کے اوپر جو، اور دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے، آپ اسی سے عبرت لیں، نصیحت لیں۔ آپ کو کیا نہ جانے کیا بھوت سوار ہو جاتا ہے، یا ماحولیائی آپ کے اوپر کوئی چیز، بیماری کے مریض ہیں آپ، مرگی کے یا کس چیز کے مریض ہیں، کہ آپ کو وہی حجاج بن یوسف کے زمانے کی بات ہے کہ بدو تھا، حجاج بن یوسف اپنی فوج سے الگ ہو کر کے وہاں پہنچا تو وہاں پیاس لگی تھی، اسے پانی مانگا، بدو نے ایک خیمے سے نکل کر صحرا میں ایک گلاس، ایک کٹورا پانی دیا۔ جب اس نے پیا تو اس نے پوچھا حجاج بن یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا وہ تو بہت ہی کمینہ آدمی ہے، رذیل آدمی ہے، ظالم ہے، فلاں ہے، ڈھکا۔ حجاج بن یوسف خاموش ہو گیا۔ اس تھوڑی دیر کے بعد فوج ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ جب دیکھا کہ یہاں فوج پہنچ گئی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کون۔ کہا مجھے جانتے ہو کون ہوں میں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔
تو وہ بالکل مسکین سا چہرہ لے کے کہتا ہے میں ہفتے میں ایک دفعہ پاگل ہو جاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے جس دن میں پاگل ہوا ہوں، تو میں پاگل ہوں۔ تو آپ اتنا مسکین نہ بنیے، آپ بہت بدمعاش آدمی ہیں اور بہت چالاک ہیں اور انتہائی مکار آدمی ہیں آپ، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اور آپ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر مکھیاں دو طرح، آپ کو صرف یہی نظر آتا ہے، اور یہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ہوٹل میں جائیے، فرانس کے ہوٹل میں جائیے، آپ سارے ہوٹلوں کے مزے چک چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت آپ یہاں، میں کیا بتاؤں، کیا میں نہیں چاہتا ایسے ماحول میں جب اسلام ہر طرف سے نشانے پہ ہو، نشانہ بنایا جا رہا ہو اور فتنے ہی فتنے ہوں، آپ ایک تبلیغی جماعت کا موضوع چھیڑ کر ایسا لگا جیسے کہ مملکت سعودیہ عربیہ نے یا ڈاکٹر عبداللطیف حفظہ اللہ وزیر شؤون اسلامیہ نے بندر کی دم پہ پاؤں رکھ دیا۔ یہ بات تو آج سے 30 سال 25 سال پہلے سے میں نے اپنے خطبات میں، میں نے اپنے دروس میں، میں نے میری CDs ہیں، میری کیسٹیں ہیں، میں نے پردہ فاش کیا تبلیغی جماعت کا، جی جناب علی، اور بدعقیدگی کا، تبلیغی جماعت کے کفریہ اور شرکیہ معتقدات کا۔ میں نے کسی کو کافر نہیں کہا، میں نے صرف آئینہ دکھایا ہے کہ وہی کسی شاعر نے کہا تھا کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ تو ہم نے آئینہ دکھایا ہے، یہ کتاب جسے تبلیغی نصاب کہا جاتا، فضائل اعمال تبلیغی نصاب کے نام پر پورے بر صغیر کے اندر اردو زبان میں، جس میں کفر اور الحاد اور شرک اور بدعت پھیلایا گیا، اس کے خلاف ہم نے بہت الحمدللہ آواز اٹھائی، اور اللہ کے فضل سے آج ایک بھائی نے ہمیں بریدہ سے، مولانا عبدالرقیب صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ شیخ آج تو مہر لگ گئی۔ میں نے کہا بھیا یہ تو ہم نے 25 سال پہلے 28 سال پہلے سے جدہ دعویٰ سینٹر سے بھائی محمد عاقل نے، ہم نے، اور پورے ایک الحمدللہ ایک اللہ کے فضل و کرم سے اس جماعت کی بدعقیدگی کو ہم نے واضح کیا ہے، دیوبندیت ہو، بریلویت ہو یا یہ تبلیغیت ہو، ہم نے تو بہت پہلے سے یہ تمام سب چیزیں کری تھی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت اردو زبان میں ہمارے لوگ سدھرے سمجھے، یہاں مملکت سعودیہ عربیہ میں اس اردو زبان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ آج الحمدللہ دھیرے دھیرے الحمدللہ یہ باتیں یہاں بھی پتہ چلی، وہ شگاف ہوئی کہ ان کے اندر نفاق ہے۔ یہاں ایک اسلامی کنٹری ہے، قرآن و سنت کے اوپر مبنی جماعت ہے، الحمدللہ یہاں علماء ہیں، یہاں مشائخ ہیں، یہاں ایک سے ایک علماء ہیں، ایسے علماء، ایسے مفتیان، ایسے مشائخ ہیں۔ سعودی عرب کی یہ شان ہے الحمدللہ کہ اگر وہ قلم چلا دیں کسی فتوے پر، کسی مسئلے پر، دنیا کا کوئی مائی کا لال عالم اس کے اوپر گرفت نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا شکر سے غلط نہیں ثابت کر سکتا۔ اور سعودی عرب کے اندر جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ صاحب یہ سینما اور وہ فلاں، میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، سینما کھلا غلط ہے، چاہے جہاں شراب خانہ کھلے غلط ہے، ڈنڈی بازی ہو، طوائف خانہ کھلے غلط ہے، حرام ہے اسلام کے اندر، اور یہاں کے علماء اور مشائخ اسے بباغ دہل بتاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ لیکن وہ ہندوستان یا بر صغیر یا پاکستان یا بنگلہ دیش نہیں ہے کہ جھنڈی لے کر کے روڈوں پہ نکلیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہاں ایک اسلامی حکومت ہے، بادشاہ ہیں الحمدللہ، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے والے، کتاب و سنت کو قائم کرنے والے اللہ کے فضل و کرم سے، اور قرآن و حدیث کا نظام چلانے والے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں کوئی غلطی نہیں، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ حکومت کا معاملہ حکومت کے لوگ زیادہ جانتے ہیں، ہم اور آپ کیا جانیں، ہم تو ایک چھوٹے سے گھر کے مالک، یہ ندوی صاحب ایک چھوٹے سے گھر کے مالک، پوری دنیا کو، پورے ہندوستان کے نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے، مشتعل کیا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر سعودی عرب کے خلاف تقریریں کرو، مسجدوں کے، ارے کیا سعودی عرب کے خلاف تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ سینما گھر جو سب پوری دنیا کے اندر بند ہو گئے، بر صغیر کے اندر، آج یہ اپنی کوئی مجبوری، ان کی کوئی سیاست ہوگی، اس کی وجہ سے جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم، آپ کو تو سب سے زیادہ معلوم۔ ہوٹل میں رنڈی بازی ہوتی ہے، ہوٹل میں شراب پیتی ہے، ہوٹل میں سب کچھ ہوتا ہے، فرانس کی طرح ہوتا ہے، یہاں فلاں ہوتا ہے، یہاں ڈھکا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ آپ تو پورے PhD کیے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت اس مسئلے میں، آپ چونکہ پورے ہوٹلوں کے ذائقے آپ لے چکے ہیں، سعودی عرب میں آپ پلے ہیں، آپ آئے ہیں، آپ کے نانا دادا جو بھی تھے، اور آ کر کے آپ نے پڑھے ہیں 8-8 سال 10-10 سال یہاں آپ نے زندگیاں گزاری ہیں، آپ کو سب پتا ہے، لیکن منافقت کرتے ہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ جو ہے مملکت سعودی عربیہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں،
مملکت کا ایک خاص مشن ہے، معلوم ہے؟ اس کی اساس اور بنیاد توحید و سنت پہ رکھی گئی ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو جتنا آپ نے بدنام کیا، اور آپ کے شرزمہ قلیلہ نے جو ہندوستان کے اندر یا پاکستان یا بنگلہ دیش یا جہاں کہیں بھی ہیں، حنفیت نے یا حناف نے جتنا بدنام کیا ہے، جتنا کسی نے بدنام کیا، حالانکہ آپ حنفیت کو بھی نہ بچا سکے، حنفی ہو کے بھی آپ نے کتنے مذاہب بنا لیے، کوئی بریلوی ہے، کوئی حیاتی ہے، کوئی مماتی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی تبلیغی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی فلانی ہے، کوئی ڈھمکانی ہے، کوئی کیا ہے، آپ خود بٹے ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، بریلوی ہے دیوبندی کو کافر کہہ رہا ہے، دیوبندی بریلوی کو کافر کہہ رہا ہے، آپ نے کیوں کنفیوژن پیدا کر رکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ وہی یہود و نصارہ کا معاملہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ قالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، لوگ کہتے ہیں یہودی کہتا ہے یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتا ہے نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ فرماتا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ہاں بل اللہ تعالیٰ فرماتا بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، نہ یہودی کی چلے گی نہ نصرانی کی چلے گی، ملت ابراہیمی کی چلے گی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے شرک اور خرافات کے پردوں کو چاک کیا۔ وہابیت ہم آج بھی کہتے ہیں وہابی نہیں، اگر محمد بن سلمان ولی عہد انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں وہابیت نہیں ہے، آپ جھوٹ بول کے امریکہ نے ہم کو کہا تھا اس لیے ہم وہابیت پھیلا رہے تھے، اب امریکہ صاحب کتنی بڑے لغو بازیاں آپ کر رہے ہیں، کتنے بڑے آپ مکاری کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ محمد بن عبد الوہاب کہاں، اور ان کی تعلیمات اور ان کی دعوت توحید و سنت کی دعوت ہے، آپ کیوں بلبلا رہے ہیں؟ ہم نے یہاں اگر کتاب و سنت کا رواج اور کتاب و سنت کی تعلیم ہے، شراب، زنا، بدکاری، آپ کو پتا ہے کہ شرک کی کتنی بڑی شناعت اور قباحت ہے اسلام کے اندر، کتنی بڑی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک صرف اور صرف توحید کی دعوت دی، اور 10 برس میں پورا اسلام مکمل فرمایا، آپ کو پتا ہے۔ اور تبلیغی جماعت مکمل، آپ کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز روزہ رکھتے ہیں، قادیانی بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، پھر آپ کیوں اسے کافر کہتے ہو؟ کیوں آپ اسے مشرک کہتے ہو؟ دوسرے تمام اور وہ بھی فرقے ہیں، بریلویت بھی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، زکات سب کچھ کرتے ہیں، انہیں آپ کیوں برا کہتے ہیں؟ انہیں کیوں گمراہ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ کے مسئلے آپ کے ہاں ان کے مذہب کے اندر کیوں نہیں مل جاتے آپ؟ ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ بریلویت دیوبندیت ایک سکے کے دو رخ ہیں، دونوں بھائی ہیں بھائی، کوئی برا نہیں ہے، سب ایک دوسرے، سب کے عقیدے ایک ہیں۔ یہ فضائل اعمال کتاب اگر میں کھولوں گا، اور میری سیڈیاں موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، جائیے کھولیے، ایک ایک حرف میں نے کھول کر کے بیان کیے ہیں، کیا کیا کفری عقیدے اس کے اندر موجود ہیں، جس کو اس وقت مولانا زکریا صاحب نے لکھا تھا جب ان کو ڈاکٹر نے دماغی کام کرنے سے منع کیا تھا۔ اگر میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو کھول کر کے بتاؤں کہ انہوں نے تمہید کے اندر یہاں کیا لکھا، کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ مت لکھنا کوئی چیز، دماغی کام نہیں کرنا، لیکن انہوں نے دماغی کام کیے، اور بد دماغی میں یہی سب چیزیں آل فول انہوں نے بکی۔ سوچئے آپ، سعودی عرب توحید اور شرک اور بدعت اور سنت، توحید اور سنت کا دین نافذ کیا ہوا ہے یہاں شروع سے، اور آج تک یہ حقیقت ہے کہ اس پر مفاہمت نہیں ہوئی۔ عقید توحید پر مفاہمت جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، ایسے ہی سعودی عرب کے زمانے میں بھی توحید کے عقیدے پر مفاہمت، یا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو مصالحت نہیں ہو سکتی، سودا نہیں ہو سکتا اس سے۔ دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی کر لے، لیکن یہ سوچے کہ توحید کے اوپر یہاں پر شرک کو پھیلایا جائے، بدعت کو پھیلایا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے۔ سنو مسلمانوں، ان کے دجلوں میں نا یا مکار لوگ ہیں یا یار لوگ ہیں، ان کو بلبلاہٹ اس لیے پہنچی کہ ان کی جماعت جو شرک پھیلا رہی تھی سعودی عرب کے لوگوں کے اندر، بھولے بھالے مسلمان ریاض الصالحین جیب میں رکھ کر کے لوگوں کو الو بنا رہی تھی، جوڑ کے نام پر اجتماعات چپ کر کے۔ مجھے کل کسی نے فون کیا کہ شیخ مجھے دعوت آئی ہے، رابغ مکے کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں کچھ پاکستانی ہندوستانی جمع ہو کر کے وہ تبلیغی جماعت والے ہیں۔ میں نے کہا جانا ہونا مت، جاؤ تو ان کو دعوت دینا، لیکن ابھی مت جانا، ابھی مسئلہ ہے، یہ جماعت بینڈ ہو چکی ہے، کیوں منافقت کرتے ہو؟ کیوں مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کرتے ہو؟ وحدت کو آپ نے پارا کیا ہے۔ جہاں پہنچتے ہیں وہیں آپ تفرقے بازی کرواتے ہیں، جہاں پہنچتے ہیں تبلیغ کے نام پر۔ تبلیغ اسلام کے اندر محترم چیز ہے، محبوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، مرغوب چیز ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، بلغوا۔ لیکن کیا ہے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ تبلیغ کیجئے، کس چیز کی؟ اپنے گھر کی، گھروں کی، اپنے من کی نہیں،
ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں آپ اس کی تبلیغ کیجیے، آپ اس کو لوگوں کو بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے ایک آیت سنو، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع، اللہ انہیں تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، دعا برمارے جو مجھ سے کوئی ایک حدیث سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ تو آپ حدیث قرآن پہنچائیے، آپ قصے کہانیاں فلانے ٹھکانے کے کہ خضر آئے تو فلانے آئے تو کسی کا باپ مر گیا حج کرنے جا رہا تھا، اتنے میں اس کا منہ جب مر گیا تو اس کا منہ سور جیسا ہو گیا، خنزیر جیسا ہو گیا، بیٹا پریشان ہوا۔ اسی غنودگی میں سوچئے نیند ان کو بہت آتی ہے، یہ خواب دیکھنے کے چکر میں بڑے، یہ سب صوفیاء ہیں، نیند آ گئی، اتنے میں خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک بڑے بزرگ آئے، انہوں نے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اور جو اس کا چہرہ نورانی ہوگا، کہا اٹھ تیرے باپ کا چہرہ صحیح ہو گیا۔ کہا کیسے صحیح ہو گیا؟ میرا باپ تو خنزیر کا شکل والا ہو گیا تھا، صورت والا ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تیرا باپ میرے اوپر درود پڑھا کرتا تھا، اس کی برکت سے میں آیا ہوں اور میں نے آ کر کے اس کا وہ صحیح کر دیا ہے۔ جب جانے لگے تو کہنے لگے حضور آپ بتا کے تو جائیں آپ کون ہیں؟ کہا تجھ مجھے نہیں پہچانتا، میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کیا آپ عقیدہ بنا رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ فلانا ہمارا بندہ امتی آیا ہے اور اس کا چہرہ سور کا ہو گیا اور وہ مدینے سے آئے اور آپ نے جو ہے وہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے؟ آپ کہو گے یہ تو خواب ہے۔ اچھا خواب میں تو کوئی چیز حقیقت بدلتی نہیں، وہاں تو حقیقت بھی بدل گئی۔ اور پھر یہ تو دعوت آپ دے رہے ہو کہ درود پڑھو، سود کھاؤ، حرام کھاؤ، درود پڑھا کرو۔ اسی لیے میں جانتا ہوں کہ بھارت کے اندر، بر صغیر کے اندر احناف نے سود کو حلال بھی قرار دیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے امت کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ ایک چلہ مار کے ڈبل سود کھاتا ہے تبلیغی۔ میں دیکھو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ کب ہے؟ یہ ایمان کے بعد ہے۔ شرک اگر رہا نا، شرک یاد رکھو مسلمانوں، نہ کوئی ندوی، نہ کوئی سلفی، نہ کوئی یمنی، نہ کوئی ایرانی، نہ کوئی تورانی، نہ کوئی سعودی، نہ کوئی اجنبی، نہ کوئی نہیں آپ کو بچا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ مولوی کنفیوز کر رہے ہیں امت کو کنفیوز کر رہے ہیں، انہیں شک اور شبہ میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کی روزی روٹی بند ہوگی۔ تبلیغی یہ ایک صوفی جماعت ہے جن کے معتقدات شرک اور کفر کے اوپر مبنی ہیں، اور اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ میں کھول کے نہیں بتانا چاہتا، کیوں کھول کے بتایا میں نے، ایک پیج بتایا، لیکن اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، جسے اللہ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ کچھ بھی ہو۔ سلمان صاحب نہیں ایمان لائیں گے، اللہ کرے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہم تو دعا کریں گے، ہم تو نہیں جانتے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ لیکن میں درخواست کروں گا کہ اس طرح کی حرکات نہ کریں۔ سعودی عرب نے اس جماعت کے اوپر، اخوان المسلمین کے اوپر اور دیگر جماعتوں، یہ اس کا طر امتیاز رہا بریلویت کے اوپر، جن کے ایمان اور عقیدے خراب ہیں، جن کے ایمان اور عقیدے قرآن و سنت سے الگ ہیں، جن کے ایمان اور عقیدے میں کفریہ اور شرکیہ باتیں موجود ہیں، وہ تمام جماعتیں، وہ کچھ بھی نام رکھ لیں، جنتی رکھ لیں، اپنی جبریلی یا میکائیلی جماعت بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، تقوی اور پرہیزگاری کا نام رکھ لیں، سعودی عرب آئینہ ہے، اس میں ہر ایک کے عقیدوں کو الحمدللہ پرکھنے کے لیے اہل علم، علماء، مشائخ موجود ہیں، اور وہ کھول کر کے وہ لوگ جانتے ہیں قرآن و سنت کو کہ یہ کہاں چور ہے، یہ کہاں نفاق ہے، یہ کہاں شرک کر رہا ہے، یہ کہاں بدعت کر رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر وہ اپنے معاشرے کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے سماج کو، اپنے ملک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کے اندر اس کفر اور شرک کو نہیں پھولنے دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بینڈ لگا دیا۔ کیا برا کیا بھی؟ اس سے یہاں کے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان، ان کی داڑھیاں، ان کے اس کو دیکھ کر کے دیکھ کر کے جناب علی ان کے شکار ہو گئے، اور بہت سارے لوگ گئے چلے کاٹنے کے لیے بنگلہ دیش اور کہاں ہندوستان، لیکن جب ان کے اوپر یہ واشگاف ہوا کہ یہ تو بیعتیں لے رہے ہیں، چشتیت، قادریت، نقشبندیت، سہروردیت، صوفیائیت کی بیعتیں چل رہی ہیں یہاں پہ، انعام الحسن صاحب مر گئے، اور جو اس وقت کا امیر تھا موجودہ وہ بلکہ انعام الحسن سے پہلے جو مر گئے، حضرت انعام الحسن زندے کی بیعت مردے کے ہاتھ پہ لے رہے ہیں، وہ کیسٹیں بھی موجود ہیں۔ الغرض تو سعودی عرب نے اگر یہ قدم اٹھایا اپنی کمیونٹی کو بچانے کے لیے، اپنے سماج کو بتانے کے لیے، جہاں کی شرک اور بدعت ایک یوں سمجھیے کہ بہت بھیانک اور خطرناک چیز سمجھی جا رہی ہے، تو اس نے کیا جرم کیا؟ آپ اپنے ملک میں
آپ اپنے ملک میں کچھ بھی کیجئے نا، ننگے ناچیے، چڈی پہن کے ناچیے یا ننگے ناچیے یا جبہ کبہ پہن کے، سعودی عرب وہاں یہاں سے آپ کو سمجھا سکتی ہے۔ اے مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو، اے مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا منہج بناؤ، اپنا راستہ بناؤ، اپنا طریقہ بناؤ۔ اے مسلمانوں قیامت کے دن سے جو آخرت میں تم کو جانا۔ یہ اعلیٰ حضرت ساری غیبیات بتا رہے ہیں، وہ نیوم شہر بسایا جا رہا ہے، وہاں سے یہودی نکل، ابے حد ہو گئی یار مکاریت کی۔ صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری، صحیح حدیثیں، یہودی نکلیں گے خراسان کے ایک علاقے سے، وہ ایران ہے، تو سعودی عرب کو بتا رہا ہے؟ یار کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، کتنا بڑا مکار ہے۔ حدیث کے اندر وضاحت اللہ کے نبی نے 1400 برس پہلے کر دی، تجھے سعودی عرب کے اندر ساری گندگیاں موجود، تجھے وہی شہد، مکھیاں دو طرح کی ہوتی نا، شہد کی اور ایک غلاظت پر بیٹھنے والی، تو شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھ کر کے رس چوستی ہے، تم ویسے ہی غلاظت والی مکھی ہو جہاں تمہیں غلاظتیں نظر آتی ہیں، اور غلاظتیں رہتی ہیں ہر جگہ، ایسا نہیں ہے۔ میں جو غلط ہے سو غلط ہے، جہاں یہاں غلط ہو رہا ہے، جو غلط ہو رہا ہے وہ جانے لیکن ہم اس پر نہیں یہ کہیں گے کہ تم جھنڈے اٹھاؤ، بنڈے اٹھاؤ، نعرے لگاؤ، جاؤ جیسے تم کہہ رہے ہو مسجدوں کے اندر یہ کرو وہ کرو تقریریں اپنی مسجدوں۔ آج کوئی نئی تقریر تھوڑی آپ نے کی ہے، آپ کے باپ داداؤں نے تو ایک زمانے میں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حج کو بھی منسوخ کر دیا تھا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، آپ کے علماء نے، حسین احمد مدنی، مولانا یا ارشد صاحب یا محمود مدنی، یہ ان کے دادا جو تھے یا ان کے باپ جو ہیں، انہوں نے تو الشہاب الثاقب میں محمد بن عبد الوہاب کو بلید لکھا ہے، بلکہ مسلمانوں کا اہل السنہ والجماعہ کا قاتل لکھا ہے، ظالم لکھا ہے الشہاب الثاقب کے اندر۔ آپ لوگوں نے کم جو ہے کیا کہتے ہیں آگ، کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں چھوڑا ہے آپ نے۔ یہ آج لاگ لپیٹ کی بات کر رہے ہو، وہاں رہتے ہو ہندوستان میں، ہم وہابی نہیں ہیں، یہاں کے کہتے ہو جی وہابی، بوریاں کھول کے دبئی اور کویت اور مسقط اور کہاں سے پورے چندے پورا دارالعلوم بنا لیا آپ جب ہو گئے، اور انگریزوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ انگریزوں سے بڑی جلن ہے آپ کو، اٹیچی آپ نے لی تھی تو اس وقت نہیں آپ کو امریکہ میں جلن ہوئی تھی جب امریکہ نے آپ کو اٹیچی دی تھی؟ اور آپ کے مولویوں کو کیا کیا کھلواؤ گے راز، کیا کیا بھید کھلواؤ گے، زبان نہ کھلواؤ۔ مجھے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے راہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے بتاؤ، امت کو تم نے بانٹا، امت کو تم نے پارا پارا کیا، دیوبندیت، بریلویت، پھر مماتی، پھر حیاتی، پھر تبلیغی، پھر مودودی، پھر پتہ نہیں پتہ، اور ابھی میں فہرست گراؤں تو لمبی چوڑی فہرست ہے، پاکستان کی لے لو، ادھر کی لو، کیا کیا تم نے نہیں کیا۔ اور صحیح بات ہے، جب ایک شادی شدہ عورت جب اپنے شوہر کا در چھوڑتی ہے نا، ایک شوہر کو چھوڑتی ہے، تو اس کے بعد وہ کن کن دروں پر منہ مارتی ہے، سینکڑوں مرد اسے ملتے ہیں۔ آپ کا رویہ وہی، آپ لوگوں کی روش وہی تھی، در مصطفیٰ کو چھوڑا، در اللہ کو چھوڑا، اللہ کے در کو چھوڑا، رسول کے در کو چھوڑا، اور آپ لوگوں نے پھر کہاں کہاں منہ مارے۔ آپ کی کتابوں کے اندر کیا کفریات، کیا حفوات اور کیا بکواس، اور کرامت کے نام پر کیا کیا آپ نے بکا ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور سعودی عرب کے سامنے وہ ساری بیانات موجود ہیں۔ یہاں کے علماء نے اسی لیے فیصلہ لیا کہ اس کفریہ اور شرکیہ اور باطل اور عقائد کو پھیلانے والی گروہ کو یہاں سے پاک و صاف کیا جائے، تطہیر کیا جائے، پاک و صاف کیا جائے۔ آپ کو بڑی تکلیف ہو گئی، آپ بتائیں، میں آپ سے زیادہ گفتگو نہیں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی لوگ غیب جانتے ہیں، اللہ کے سوا بھی حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، مرنے کے بعد لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، یہ عقیدہ صحیح ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ آپ کے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اٹھائیے المحند علی المفند عقائد اہل سنت امت دیوبند کا، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے شادی کرنا اس لیے حرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور زندوں کی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے وقت کا وہ عالم لکھ رہا ہے جس کی طرف آج لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے، قاسمی قاسمی کہتے ہیں۔
یہ سبب ہے، یہ سبب ہے نا ازواج مطہرات سے شادی نہ کرنے کا۔ ارے وہ امہات المومنین ہے، ماں سے شادی نہیں کوئی کرتا، لیکن عقل کہاں گئی؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ بدعقیدیاں دیوبندیت کی، یہ بدعقیدیاں تبلیغیت کی، یہ ساری کی ساری موجود ہے، اس لیے اس جماعت کو یہاں پہ بینڈ کیا گیا۔ الحمدللہ دیر آیت درست آیت۔ اور آپ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم تو 1980 کے اندر خود قبر پرست تھے، مجاور تھے، ہم تو خود بدعتی تھے، شرک اور کفر کی قبر پرست آپ ہی کے مذہب میں تھے۔ جی جناب آپ ہی کے مذہب میں تھے، آپ ہی جیسے ترم خان مولویوں کی گفتگو سے مرغوب تھے، جی آپ ہی جیسے لوگوں کی۔ آپ نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آپ کے مذہب نے گمراہ کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کا متبع بنایا، پیروکار بنایا، سلفی بنایا، اہل حدیث بنایا۔ جو گالی سلفی سلفی کر کے دیو۔ اور آپ نے ایک جگہ یہ فرماتے ہیں، ایک ویڈیو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جب وہ حرم کے اندر جس نے مہدی کا دعویٰ کیا وہ سلفی تھا۔ ارے ابھی وہ ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر کوئی بھی ہندو کہہ سکتا، جیسے کہ ہندوؤں نے باقاعدے اینکروں نے وہ لگایا ہوا کہ مسلمان سے لوگ ہندو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ آپ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ مسلمان کوئی ہوگا اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہندو دھرم قبول کرے گا یا کافر ہوگا وہ؟ آپ ہی کے طرح، آپ ہی کے لکھنؤ کے آپ کے بھائی وسیم رضوی صاحب کیا ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اسلام سے نکال دیا گیا۔ بھائی اسلام سے کون نکالا تجھے؟ تو خود ہی نکل گیا، تو تھا اسلام میں کب؟ تو آپ ہی جیسے لکھنؤ کی سرزمین کیا بتاؤں میں۔ وہی علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ بھٹیارنوں والی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ آپ جیسے لوگ وہی زبان استعمال کرنے والے لوگ، کیا بتائیں۔ بہرحال خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ ایک زخم ہو تو اسے کریدا جائے، اس کا علاج کیا جائے۔ پنبا کجا کجا نہ ہم تن ہمہ داغ داغ شد، پورا جسم زخموں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ سے ہماری درخواست ہے، میرے سامعین سے درخواست ہے، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، اللہ کے لیے، یہ دجال ہیں، یہ مکار ہیں، یہ عیار ہیں، ان کی کتابوں کے اندر شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، کرامات اور معجزات کے نام پر انہوں نے کفر بکے ہیں، واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں، کچھ دین سے جن کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں، غیر اللہ سے استمداد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا یہ جائز سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں۔ جی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو پورا بتاتا، لیکن خیر میں چلیے ایک دو شعر میں سنا دیتا ہوں۔ یہ کھل گئی، اتفاق دیکھیں نا، کھل گئی وہ چیز، تو میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہاں کہاں سے کیا کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور یہ دیکھیے نا، یہ فضائل درود کے اندر کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، یہ دیکھیں سن 555 کے اندر، ابھی بھی یار میں سب بیان کر چکا ہوں، یہ سب میں بیان کر چکا ہوں، یہ صفحہ بھی دیکھ لو تاکہ کوئی انکار نہ کرے۔ ہاں یہ میں بیان کر چکا ہوں۔ کیا ایک بزرگ تھے اکابر صوفیہ، کیوں صوفی لوگ ہیں نا، یہ نقشبندی چشتی سے سب ہیں، یہ اکابر صوفیہ، ان کا قصہ مشہور ہے۔ 555 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کے لیے آئے، قبر اطہر کے قریب کھڑے ہو کر دو شعر پڑھے تو دستے مبارک باہر نکل گئے۔ اوہو، اللہ کے نبی ہاتھ نکال کے باہر آئے، اس کو چوما انہوں نے۔ یہ عقیدہ مجھے بتائیے، یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے؟ یہ اسلام ہے؟ زکریا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میرا بھائی تھا اور میں تھا، میرے بھائی بیمار تھے، ان کا ایک بزرگ لکھتے ہیں، ایک بزرگ کا واقعہ بن گیا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا ایک بھائی بیمار تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی بیمار تھا، اور جیسے ہی میں نے نیت نماز کی باندھی ویسے ہی اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ، لیکن میں نماز میں آ گیا تھا، تو نماز پڑھ کے پھر میں گلاس کا پانی لے کے جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا میں تو پانی پی چکا ہوں۔ کہا تم نے کیسے پانی پیا؟ گھر میں تو میرے علاوہ تمہارے سوا کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ وہ حضرت جبریل آئے تھے اور مجھے پانی پلا کے گئے۔ واہ، یہ نبیوں کی گستاخی نہیں ہے، یہ جبریل کی گستاخی نہیں، یہ کون؟ یہ شیخ الحدیث ہے۔ ابھی میں کچھ بولوں تو آپ کہو گے ایسا نہیں ویسا ہے، میں کیا وہ پرانے سڑے ہوئے بھات کو کھودوں، بدبو پھیلتی ہے۔ لیکن آپ نے زخم کریدا ہے سعودی عرب کو، دجال، مکار، یہ وہ، یعنی صرف کافر آپ نے نہیں کہا، کیونکہ آپ کہہ نہیں سکتے نا، نہ اسے آپ مشرک کہہ سکتے ہیں، نہ اسے آپ بدعتی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ہمت نہیں ہے اتنی۔
کیونکہ توحید و سنت کی امانت سعودی عرب کی سرزمین پر ہے. جی محترم، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں. آپ دیگر بے حیائیاں، برائیاں، بے پردگیاں کیا آپ کے پاس نہیں ہیں؟ آپ نہیں جی رہے ہیں اپنے ملک کے اندر؟ کتنی بے حیائیاں، بے شرمیوں میں جی رہے ہیں. آپ سعودی عرب کو آر دلا رہی ہے، کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، اسی زمین کی پیداوار ہے یہ. اور یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ کاٹے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کیے گئے، اسی سرزمین پر مدینے کے اندر. وہ صحابہ نہیں تھے. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، لیکن ان غلطیوں کے لیے جو حدود ہیں انہیں جب پتہ چلے تو ان کی صفائی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی غلطی ہو تم لوگ آپس میں سمجھ لیا کرو، معافی تلافی کر لیا کرو. اگر میرے پاس لاؤ گے تو میں اللہ کی حدود کو قائم کروں گا. واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ میں کاٹوں گا. یہ نبی رحمت للعالمین کا بیان تھا. آپ کون سا دین بیان کر رہے ہو؟ صرف تبلیغی جماعت کے اوپر. یا اخوان المسلمین کو آپ نے ماشاءاللہ امیر المومنین قرار دیا. آپ ویسے بھی، آپ کا وہ لیٹر آج بھی موجود ہے ہمارے پاس جس میں آپ نے حضرت داعش کو اپنا امیر المومنین بنایا ہوا. اور ٹوپی بھی آپ نے طالبانی پہن لی، موسم سے چولے بدلنے والے ہیں. اس سے پہلے تو طالبانی ٹوپی کبھی نظر نہیں آئی، لیکن طالبان حکومت میں آ گئے تو آپ نے طالبانی ٹوپی پہن لی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اڑائی ہے آپ کی. کل کو جب یہاں آتے ہیں نا، آپ آتے تھے پہلے، ابھی تو آپ کے من و سلوے چھن گئے. آپ کیا جانیں. جو وہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا پتا کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی. تاریخ بیان کر رہے ہیں فرانس کی. اب ملک عبدالعزیز یہ کھاتے تھے، انگریز تنخواہ دیتا. تم اپنی طرح سب کو سمجھتے ہو، اپنی طرح سب کو تصور کرتے ہو. ملک عبدالعزیز جیسا بادشاہ اس دور کے اندر، توحید تمہارے علماء آئے تھے ہند بر صغیر کے، اس وقت تو ہندوستان پاکستان تھا بھی، بر صغیر کے لوگ آئے تھے. اور ملک عبدالعزیز نے جب بقیع غرقد کو، جس کو جنت البقیع کے نام سے مدینے میں کہا جاتا ہے، جنت المعلیٰ مکہ کے اندر، جب تمام قبے، مزاروں، درگاہوں کو جب انہوں نے توڑ کر کے اور مٹیوں کا صحابہ کرام کے اوپر قبے بنا کر کے تمہارے لوگ جا کے چادریں چڑھاتے تھے، وہاں آج بھی کرتے ہو، تو انہوں نے بند کیا تھا اس کو. تو آئے تھے سب لوگ کہ بھائی باپ یہ کیا کر رہے ہو. آپ کے علماء نے سفارش کی تھی کہ مناظرہ کریں. ملک عبدالعزیز نے کہا مناظرہ کروا. تو یہ جو بھی تھے اس دور کے حاکم، بہرحال بحث ہوئی. انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا، اور آج بھی وہ تاریخ کے پنوں پر وہ عبارت موجود ہے کہ ملک عبدالعزیز نے کہا تھا، یہ گارے اور مٹی سے بنائے گئی قبے اور گنبدیں ہیں جنہیں ہم نے گرایا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے، تم مجھے قرآن و سنت سے ایک دلیل دے دو کہ پختہ مزار اور قبریں بنانا جائز ہیں. اللہ کی قسم میں یہ تو مٹی کی تھیں، میں سونے، اینٹ کی سونے، چاندی کے گاروں سے میں نے تعمیر کر. فبہت الذی کفر. تو جو کفریہ عقائد کے لوگ تھے نا، وہ ایسے ہی ہو گئے، مبہوت ہو گئے. وہی ابراہیم علیہ السلام علیہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. بڑا وہ بنتا ہے تو اللہ پورب سے سورج نکالتا ہے، تو بڑا خدا بنتا ہے تو مغرب سے نکال، تو دکھانا دلیل. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. تو قرآن و سنت کے مقابلے میں شیطانیت کا، دجل کا، مکر کا، فریب کا، ابلیسیت کا اسی طرح بلبلانا ہوتا ہے جیسے آپ بلبلا رہے ہو. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں بزیادہ لمبی، میں سوال و جواب لینا ہے مجھے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور پوری تبلیغی جماعت کے بھائیوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، کوئی شیخ، کوئی مولوی، کوئی جماعت، کوئی عالم، کوئی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی. یہاں پہ یہ فتنے ہیں. وہ فتنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے سے جو شروع ہوا، وہ فتنے آج بھی ہیں اور چل رہے ہیں. چولے بدل کر، شکلیں صورتیں بدل کر تمہارے لیے اللہ کے نبی نے حل بتایا تھا. اور نبی نے فرمایا تھا کہ من یعش من بعدی منکم فسیرا اختلافا کثیرا. میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا کریں گے اس وقت؟ قال، تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہ بالنواجذ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت لازم پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، داڑھوں سے پکڑ کے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. خبردار جو دین کے اندر نئی باتیں تم نے گڑھی. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. اس لیے کہ دین کے اندر ہر نئی بات جو گڑھی جاتی ہے وہ بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اور شرک
تم نے اس کتاب میں کیا بھرا ہوا ہے؟ یہ تبلیغی جماعت کیا تبلیغ کرتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے بلغ ما انزل الیک، اللہ کی طرف سے جو نازل ہو رہی ہے اس کی تبلیغ کرو. تم یہ خرافاتوں کی تبلیغ کرتے ہو، اس کے اندر کفریات کی، قرآن و سنت کے دیباچے میں اور حریر میں اور ریشم میں لپیٹ کر تم کیا دے رہے ہو؟ زہر دے رہے ہو. نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی بڑھی ہوئی ہے، چور اچکے بدماش شرابی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے، اگر ایمان عقیدہ صحیح نہ ہو تو نماز اس کے لیے کچھ فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ روزہ اس کا کچھ فائدہ بھلا کر سکتا ہے؟ منافقین پہلی صف میں ہوتے تھے، منافقین مسجد نبی میں پہلی صف میں ہوتے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے مولانا، آپ کو پوری دنیا کو پتہ ہے. تبلیغ کیوں ہوتے تھے؟ تاکہ ان کے اوپر کوئی الزام نہ لگا سکے کہ منافق ہے. لیکن وہ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طرف. وہ روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اللہ کے نبی برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے. ایسے ہم تمہیں برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. ہم بھی الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اگر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کھڈا ہے مت جاؤ، یہ کانٹا ہے مت جاؤ، اگر ایک باپ اپنے اولاد سے جو انگارے کی طرف بڑھ رہا ہے، جو آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، اسے کھلونا سمجھ رہا ہے اور باپ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی ابھی کہ یہ آگ ہے، یہ کھلونا نہیں ہے جس میں اسے یہ نہیں پتا کہ اس میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا. آج آپ کا حال وہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن و سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نبی نے حل بتایا، اللہ کے نبی اور اللہ نے حل بتایا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو. نجات، کامیابی، عزت، آبرو اور دنیا کے اندر بھی حکومت، سیاست، سب کچھ اللہ دینے والا. اور کب اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں اس زمین کا مالک بنائے گا. کس بنیاد پر بنائے گا پتہ ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا قرآن کریم اسی کے اندر، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اس زمین کا مالک بنائے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اگر خوف ہوگا، دہشت، ڈر ہوگا، تو اللہ اس خوف کو بدل کر امن اور شانتی عطا فرمائے گا. اور اس دین کو، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اسلام، اللہ اس دنیا کے اوپر نافذ فرما دے گا، قائم کر دے گا. اور جو خوف و دہشت ہو، وہ خوف و دہشت بھی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ. شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی دار نہ بنائیں. مشرک کو اللہ کبھی حکومت نہیں دے گا، یاد رکھو. اوٹ سے کہیں پا جائے وہ بات الگ ہے، لیکن یہ کہو مملکت سعودی عربیہ جیسا، ملک عبدالعزیز جیسا، محمد بن عبدالوہاب، محمد بن سعود رحمہم اللہ جیسا، ایسی حکومت صرف موحدین کو ملتی ہے، جہاں شرک اور بدعت کی کہیں کوئی چیز موجود. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اگر آپ غلط دیکھ رہے ہیں، حرام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آ رہی، ہم تو یہیں پہ ہیں. اب آپ ہم کو کہو گے، جیسا کہ ایک مولوی صاحب نے تقریر میں کہا، ہماری یہ تقریر، ان کو پتہ ہے چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو پتہ ہے کہ اس کا جواب بھی آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ ابھی مولوی سنیں گے جو کہیں وہ تنخواہ خار ہیں، وہ ریال کے مولوی ہیں، فلانے کے مولوی. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المتہمین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. اپنی طرح آپ سب کو نہ سمجھیں، جس طرح آپ بکا کر کے یہاں سے لوٹ مار کر کے گئے اور بنایا آپ نے. جاؤ ہمارے گاؤں دیکھ لو، آج بھی وہی جھوپڑی پڑی ہوئی. ہم ریالی مولوی نہیں ہیں تمہاری طرح، نہ ہمارے اندر نفاق. ہم تو تمہارے دھوکوں میں آ کر کے ہندوستان کے اندر گمراہ تھے، جہنم میں جا رہے تھے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے اندر اہل حدیث مولانا عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ دہلوی، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ غریق رحمت کرے. ان کے ادارے میں معہد کے اندر جا کے اللہ نے مجھے ہدایت دی دلی کے اندر. جو شیخ الکل فی الکل محمد سید نذیر حسین محدث دہلوی کا شہر، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شہر، وہاں اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی. اور میں واقعہ لمبا نہیں کرنا چاہتا،
ایک جگہ آپ سے بھی مجھے رہنمائی ملی ہے ندوی صاحب. خیر چھوڑے، وہ دور الگ تھا، اب دور الگ ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کنفیوز نہ کریں امت کو. اور میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، کنفیوز نہ ہو. یہ ہیں دجالی مولوی. سعودی عرب بدعقیدگی کو برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں یہاں جو حلال تھیں، یہاں کے کلچر کے حساب سے اہل علم نے اس کو بند رکھا تھا. ڈرائیونگ کرنا حلال ہے، حرام نہیں ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال وہ میں ان کے اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ کو بہت سارے لوگ بتائیں گے. تو سعودی عرب کی سرزمین کے اندر شرک اور کفر اور بدعات، جو آپ چلا رہے ہو نا، امریکہ آ رہا ہے، رشیا آ رہا ہے، وہ فلانے آ رہے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں جناب علی. معاہدات کافروں سے بھی ہوتے ہیں، سب سے معاہدات ہوتے ہیں. حکومت چلانا، کیا آپ کھتولی کیا مدرسہ جا سمجھ رہے ہیں اسے؟ کہ ایک مکھ منتری دیکھنے کے لیے آئے تو آپ نے پورے مدرسے کے اندر ہاسپٹل کے نام پر بیڈ بچھوا دیا کہ جناب یہ ہاسپٹل ہے یہاں. تو مکاریوں تو کوئی آپ سے سیکھے. اور آپ جیسے مولویوں پہ ہم رہ چکے ہیں، ہم نے پاؤں دبائے، سر دبائے. کتنی عیاریت ہے، کتنی مکاریت ہے، ہم سے پوچھئے. جھوٹ، استغفر اللہ. آپ نے زبان کھلوائیے. پردہ داری رکھنا چاہتا ہوں. الدین عن نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. میرا مقصد یہ ہے کہ اب زیادہ امت کو گمراہ نہ کرو. امت کو سانس لینے دو قرآن و سنت کی فضاؤں میں، اللہ اس کے رسول کی فضاؤں میں. اللہ اس کے رسول نے جو انہیں تعلیم دی اس کی فضاؤں میں. مذہب، فرقہ، گروہ، جماعت بنا کر کے آپ نے امت کا تیاں پانچا کیا ہوا ہے، انتشار پھیلایا ہوا ہے اپنی گدیوں کو، اپنی بیعتوں کو سنبھالنے کے لیے، چند ٹکوں کے چندوں کو یا چند پیسوں کے لیے. اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آپ کہہ رہے ہیں جی ریالی مولوی ہیں، بکے ہوئے مولوی ہیں. لعنت ہو بکے ہوئے مولویوں پر، لعنت ہو اللہ کی، دھتکار ہو، پٹکار ہو. اور جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت ہو. ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں کیسے رہتے ہیں اور کیا رہتے ہیں، معاف کیجئے گا. تو ہم دفاع سعودی عرب کا نہیں کر رہے، معاف کیجئے گا. سعودی عرب ایک زمانے میں فقیر تھا، قلاش تھا. ہمارے اہل علماء نے، علماء اہل حدیث نے اور عوام اہل حدیث نے، بھارت بر صغیر اس وقت تھا، جو ہندوستان بھی تھا، پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش سب ایک تھا، اس وقت ان کی مدد کی تھی جب یہ فقیر تھے. ہم محبت کرتے ہیں قرآن و سنت کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں توحید و سنت کی دعوت کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں شرک اور کفر سے عداوت کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں بدعت و خرافات سے دشمنی کی وجہ سے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ایسے لوگوں سے محبت کرتے تھے اس لیے محبت کرتے ہیں. اور آپ ہمیں ریالی مولوی اور پھٹانی مولوی، ڈھکانی مولوی سمجھ رہے ہو؟ ریال اور روپے اور دولت اور دینار و درہم کے غلام آپ ہیں، اور آپ جیسے مولوی ہیں، آپ لوگوں کے مولوی ہیں. ہم انہیں ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، ریالوں کو اور کیا کہتے ہیں سونے اور چاندی اور دینار اور درہم کو. معاف کیجئے گا، ہمیں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے. شرم کرو اور اللہ سے توبہ کرو. تبلیغی جماعت تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، مودودی جماعت تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، تم اخوانی جماعت تمہیں جنت میں نہیں، نہ کوئی اہل حدیث نام رکھ کر کے، کوئی سلفی نام رکھ کر کے جنت میں جائے گا. یاد رکھو، ہم فرقہ بندی کی طرف دعوت نہیں دیتے. ہم کتاب اللہ، سنت رسول، ہم یہ کہتے ہیں اس طرح بنو جس طرح اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہم نہیں کہتے کونو دیوبندی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، حنفی بن جاؤ، شافعی بن جاؤ، فلانی بن جاؤ، قادیانی بن جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے. اور جیسے یہود و نصارہ قالت النصارى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود شيء وهم يتلون الكتاب. دیوبندی کہتا ہے بریلوی کافر، بریلوی کہتا ہے دیوبندی کافر، قادیانی کہتا ہے دیوبندی کافر، وہ کہتا ہے فلانی کافر، وہ کہتا ہے ایک دوسرے میں حیاتی کافر، وہ کہتا ہے مماتی کافر. ہم ایسا نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ایک راستہ ہے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اس راستے سے، اس شاہراہ سے، اس سیمنٹڈ روڈ سے وہی دائیں بائیں بھٹک سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی. جی اللہ کو، رسول کو جو نقصان پہنچائیں گے، ایذا پہنچائیں گے، اور حق واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستوں کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ. مومنین کون تھے؟
آپ کے تمہارے ان کے ابا اما تھے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے علماء سب، نہ یہ آیت کریمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور اس وقت مومنین صحابہ کرام تھے، بس رسول کے بعد صحابہ کرام تھے مومنین. ان کے راستوں کو اللہ نے فرمایا کہ جو چھوڑے وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اسی راستے پہ چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسی راستے سے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. عزیزان گرامی، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تبلیغ نہیں حرام ہوئی ہے. یہاں بہت سارے لوگ شور کیے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، جی تبلیغ حرام ہو گئی، تبلیغ سعودی عرب نے منع کر دیا تبلیغ. اعوذ باللہ. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ تو پوری امت کو امت دعوت کہتے ہیں. سعودی عرب کے اندر تبلیغ ہو رہی ہے، میں دے رہا ہوں، الحمدللہ میں یہی ہوں، دعوت کا میدان کھلا ہوا. کورونا کی وجہ سے چند پابندیاں لگی ہیں ہمارے اوپر، یہاں نہیں ابھی اجتماع نہ کرو، یہ نہ کرو، ورنہ آج 30 سال سے اللہ کے فضل سے اسی سعودی عرب کی سرزمین پر قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہوں. دشمنوں نے بہت طوفان بدتمیزی بپا کیے، آئے بہت کچھ جھوٹ بولا، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر. یہاں آ کر کے معراج ربانی ایسا تو معراج ربانی ویسا، وہ جن کے باپ نے یہاں کے لوگوں کو گالیاں دیں، جن کے باپ نے کتاب لکھی ہے شہاب الثاقب، اس کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو نجدی کو کافر کہا گیا، کہا کہ وہ تو مسلمانوں کے اہل السنہ کے قتل کو حلال سمجھتا تھا، وہ بلید ہے، اس کے اوپر طامۃ الکبریٰ ہم نے نافذ محمد بن عبد الوہاب پر پیدا کر دیا. یہ گالیاں انہوں نے دی، ستم ہمارے اوپر ڈھانے، مائی باپ اس کو بھگا دو یہاں سے، یہ کرو، نوٹس جاری کروا دی. بیچاروں کو سیدھے سادے لوگ، ان کو نہیں پتا مسلمان ہے، بس مسلمان سے محبت کرتے خلاص، ان کو نہیں پتا. بعد میں جب ان کو پتا چلا الحمدللہ، تب ان کی مکر اور فریب، جب ان کا دجل واضح ہوا تب لوگوں کو پتا چلا. الحمدللہ، اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے. اور کوئی بات نہیں، سعودی عرب میں رہیں یا امریکہ میں رہیں یا برطانیہ میں رہیں، اگر زندہ رہے تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ہم توحید و سنت کی دعوت دینے والے لوگ ہیں. جی جناب علی، ہم احمد بن حنبل کی روحانی اولاد ہیں، ابن تیمیہ کی روحانی اولاد ہیں، ابن قیم کی روحانی اولاد ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی روحانی اولاد ہیں. جی ہم شرک نہیں کرتے، ہم بدعت نہیں کرتے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کوئی ایک مسئلہ جاؤ، پورے علماء دیوبند ہو، تبلیغی ہو، بریلوی ہو، جو بھی ہو، ایک مسئلہ عقیدے کا، ایمان کا، قرآن و سنت کے خلاف بتلا دو، رب کعبہ کی قسم ہے صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم سب سے پہلے کریں گے اور آپ کے شکر گزار بھی ہوں گے، کیونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی، انا ومن اتبعنی وما انا من المشرکین. اے نبی آپ کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے اتباع کرنے والے اسی راستے کی طرف لوگوں کو لا بصیرۃ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، ادعو الی اللہ، ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ہم کسی جماعت، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی سیاست، کسی ملک، کسی وطن کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتے. ہماری دعوت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت، اور سچے ہیں اپنی دعوت میں، جھوٹے نہیں کہ اللہ کا نام لے کر کے اپنے اپنے مذہب کی تعلیم دیں لوگوں کو. ہیں ہم جھوٹ نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ کہہ دو، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور بصیرت، علم کی روشنی میں. علم کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں. وما انا من المشرکین، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تم بھی کہہ دو. آخر مملکت سعودی عربیہ سے دشمنی کا سبب کیا ہے؟ کیا تبلیغی جماعت کے اندر شرک اور کفر نہیں ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر کفری اور شرکی عقیدے موجود نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے لیے، آپ کے خود علماء نے اس کے کفری اور شرکی عقیدے پر مہر ثبت کی ہے، اور ایک کتاب نکلی ہے مغربی یو پی سے، سنگین فتنے کے نام پر، سنگین فتنہ، جہاں خود دیوبند کے مولویوں کو منبروں سے کالر پکڑ کے اتارا ہے، جاہلوں کو مفتی بنایا ہوا آپ نے، دائی بنایا ہوا ہے. دعوت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور وہ بھی علم قرآن و سنت کا علم. جنہیں قرآن و سنت کا پتہ نہیں وہ سارے کے سارے دائی بنے پھر رہے ہیں. اور جس یہودیت نصرانیت کی بات کر رہے ہو آپ، بہت پہلے میں نے اپنی تقریر میں آج سے کوئی 25 سال پہلے ایک بات کہی تھی، اور ریکارڈڈ ہے، وہ CD میں بھی ہے، کہ ایک دفعہ ہندوستان کلکتہ کے ایئرپورٹ پر
اور رابطہ مجلہ نکلتا ماہنامہ، اسی کے اندر سے میں نے وہ پھاڑ کر کے میں نے کہیں اپنی لائبریری میں بھی رکھا ہوگا. اس میں 6 یا 7 یا 11 12 افغانی پکڑے گئے. وہ تھے پہنے ہوئے لباس ان کا افغانیوں کا تھا، داڑھی موچ سب کچھ افغانیوں، پگڑی باندھے، لیکن ان کا پاسپورٹ تل ابیب کا تھا. تل ابیب جانتے ہیں؟ اسرائیل آپ گئے ہوں گے، آپ لوگ تو، ہمیں کہاں ویزا اسرائیل سے ملے گا؟ اسرائیل سے ویزا تو آپ لوگوں کو ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، ہمیں نہیں ملتا ہے، ہمیں چاہیے بھی نہیں. انشاءاللہ بیت المقدس ہم جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ بات الگ ہے. تو تل ابیب کا پاسپورٹ ملا. وہاں کی انتظامیہ نے امریکہ ادھر فون کیا اسرائیل کو کہ آپ کے ایسے ایسے بندے ایسی ایسی شکل و صورت میں ہیں، تو وہ پٹھان ہیں، تو وہ بولتے ہوئے پختون بولتے ہیں، لیکن ان کے پاسپورٹ تل ابیب کے، مسلمان کیسے؟ تو وہاں سے آرڈر آیا، وہ جہاں جا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے تھے معلوم ہے؟ وہ جا رہے تھے بنگلہ دیش کے اندر، وہاں اجتماع تھا عالمی، اس میں شریک ہونے جا رہے تھے. تو وہاں سے تل ابیب کے وزارت سے بلکہ آرڈر آیا کہ وہ جس مشن کے لیے بھیجے گئے ان کے لیے وہ راستے کلیئر کر دیے جائیں، انہیں روکا جائے، وہ ایک خاص مشن کے لیے گئے. تو جناب عالی، یہودیوں کی گود میں تو آپ کے یہ عقیدے ہیں، یہ یہودیانہ مشرکانہ صوفیانہ عقیدے ہمارے نہیں ہیں، یہ تو آپ لوگوں کے ہیں بھیا. یہ کہاں گند سعودی عرب کے اوپر ڈال رہے ہو؟ اللہ کا فضل ہے، سعودی عرب کے دعات نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جسے آپ لعنت کرتے ہو نا، جسے آپ برا کہتے ہو کہ جامعہ سے فارغین ہیں، فلاں ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ چور کی داڑھی میں تنکا. جامعہ کے فارغین نے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے دعات نے، علماء نے پردے فاش کیے ہیں شرک و بدعت کے، شیطانیت کو، ابلیسیت کو، دجالیت کے ان مکروہ اور بھیانک اور خطرناک چہروں کو واشگاف کیا، چیر چیر کر کے. یہ پھیٹا ہوا، یہ یہاں ابلیس بیٹھا ہوا، یہ یہاں دجال بیٹھا ہوا، یہ یہاں شیطان بیٹھا ہوا، یہ یہاں مکر و فریب کا جو ہے کیا کہتے ہیں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، یہ ابو لہب بیٹھا، سارا یہ دیکھو منافقوں کا ٹولہ. اس لیے آپ کو بلبلاہٹ ہوتی رہی ہے اعلیٰ حضرت. واہ واہ، خود الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم آپ کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، سب کو. آپ بلبلاؤ مت، جماعتی کچھ نہیں. آپ اتحاد پیدا کرو قرآن و سنت کی بنیاد پر. کیوں آپ بلبلا رہے ہیں؟ جو کفر ہے چھوڑ دو، جو شرک ہے چھوڑ دو، مت آؤ کسی جماعت میں، مت چھوڑو سب کو، لیکن کفر اور شرک سے توبہ کرو. زنا، بدکاری، چوری، گھٹیاہی، جھوٹ، یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا. ہم حلال نہیں کر رہے ہیں، یا جو حرام ہے وہ حرام ہے جی، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن شرک کو اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اگر شرک کر کے مر گئے تو بغیر توبہ کے، تو اللہ نے فرمایا جنت حرام ہے، جنت اس کے اوپر حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، وہاں غوث اعظم آئیں گے، وہ قبر میں آئیں گے، یہ سب یہ حنفی بر صغیر کے دجل اور مکر پھیلا رہے ہیں. اور حنفیوں میں یہ دیوبندی، حیاتی، ممیاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. ایک حنفی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، بریلوی کتاب، وہ تو زندہ ہی نہیں بلکہ وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی پیش کی جاتی ہیں رات کو، آپ شباشی فرماتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، متہمین، اللہ ان جھوٹوں مکاروں پر اللہ کی لعنت ہو. اس لیے اللہ سے توبہ کرو. ہم آپ کو وہ کھائیاں بتا رہے ہیں، وہ برائیاں، وہ گندگیاں، صاف کرو اس کو. اللہ سے توبہ کر کے جنت کی راہ پر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میں اپنا تو جنت، اپنی تو جنت بنا لو، کنفرم کروا لو سیٹ، نہیں تو انہی لوگوں کے ساتھ ڈھکیلے جاؤ گے، انہی کے ساتھ جاؤ گے. اللہ سے توبہ کرو. بہرحال یہ چند گزارشات تھے. دل بھر آیا میرا جب کمنٹ سنے، اور جھوٹ کے بازار گرم ہے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، گالیاں اور کارٹونز بنا رہے ہیں. کیا میوزک حلال؟ تبلیغی جماعت کو تھیلا تھمایا ہوا، جوتا چپل ہاتھ میں لے کر کے میوزک وہ بنایا ہوا، کارٹون. نو 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 نو، دس از حرام. اور نیچے میوزک اور گانے پتہ نہیں کیا ہے وہ، اس کو کیا، نو یس یس دس از الاؤڈ، اٹ از الاؤڈ. اس طرح سے کارٹون بنا کے فیس بک پہ سعودی عرب کو ذلیل کر رہے ہیں.
تمہارے ہاتھ میں عزت و ذلت نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم مالک الملک، اللہ مالک الملک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تخت دار پر اٹھاتا ہے. بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں ہی خیر اور بھلائی ہے. بہرحال سوالات بڑے لمبے آ رہے ہیں. کوئی پوچھ رہا ہے رشتہ، اب یہ سوال آیا دیوبندی بریلی کا تو پھر رشتے ہی ناطے صرف ہیں. جب آپ کے اوپر حقائق واضح ہو جائیں کہ بھئی ان کے ہاں شرک اور بدعت ہے تو اپنی بیٹیوں کو کیا جہنم میں ڈھکیلنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ اپنی بیٹیوں کو کنواری رکھو، لیکن کم از کم جہنم میں تو نہ ڈھکیلو. اللہ سے توبہ کرو. جب جانتے ہو کہ یہ شرک اور بدعت کے ملغوبے ہیں، یہ لے جا کر کے لوگوں کو بتائیں گے. عوام کو پتہ نہیں بیچاری کو، لیکن ان مولویوں کو سب پتہ ہے. عوام کو بعد میں گمراہ کرتے ہیں، بیعتیں کرواتے ہیں، بیعت کر کے پھر خاص طور سے. بہرحال یہ فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچو. میں آپ کو آگاہ کر دے رہا ہوں اللہ کے لیے. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ یہ دجال، یہ مکار، یہ عیار، یہ ظالم ہیں، یہ مشرک ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے مملکت سعودیہ عربیہ کے اس پابندی پر، قدغن پر، اور مملکت نے جو پورے مملکت کے اندر یہاں چوری چھپے ادھر ادھر احباب کے نام پر کچھ سعودیوں کو بھی گمراہ کیا ہوا. عقیدے میں سعودی بدو انتہائی سخت ہیں، یاد رکھو. یہاں دال نہیں گلے گی. بڑے لمبے لمبے تمہارے بزرگ آ کر کے یہاں برسوں گزار کے اعتکاف کر کے یہاں مراقبہ کرتے تھے. آج بھی بیٹھ کر کے گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ کفریہ اور شرکی عقیدے. کیا ہو رہا ہے؟ عصر سے لے کے مغرب تک گنبد خضرا سے فیض حاصل ہو رہا ہے. گنبد خضرا کب ہوا؟ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں. علامۃ الدہر ہمارے ملکوں میں بنے بیٹھے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اسلام کی وجہ کہاں گنبد اور کہاں مینارے اور اس کا تصور ہے بھیا. بس ایموشنل وہ ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں، قتل ہو رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، جذبات میں لا کر، بھڑکا کر، مشتعل بنا کر. نوجوانوں، ابے تو الگ ہو گیا بھیا. تجھے لوگوں نے چھاڑ دیا، تیری جماعت نے، تیرے ادارے نے، ندوہ نے تجھے باہر کر دیا. اب بیچارے نوجوان جو کہیں سدھرنا چاہتے ہیں، تم ان کو کیا مشتعل کر رہے ہو، بھڑکا رہے ہو کہ نکلو اب سب بائیکاٹ کرو، تو یہ کرو تو وہ کرو. کوئی نئی بات تم نہیں کر رہے. جو ایرانی کی گود میں بیٹھتے ہیں ان کے زبانوں سے شیعہ رافضیوں کے جو پروردہ ہوتے ہیں، تم نے جو کھائے ہیں نا وہاں سے جو تمہیں مل رہا من و سلوا، تمہاری زبان سے یہی نکلنے والا. تم سے اسی کی امید ہے، اس سے زیادہ اور ہم کیا کہیں. بہرحال دنیا سمجھ رہی ہے، میں نے دنیا کو سمجھا دیا ہے. اب اگر کوئی مانے نہ مانے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے. ہم تو تمہیں بتائے دے رہے ہیں. بقیہ اگر میرے اندر کوئی ایسی خامی، غلطی، عقیدے کی، توحید کی اگر آپ کے پاس ہے، اللہ کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ. سعودی عرب کو بتاؤ یہ بدعقیدگیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یا علماء کو، مشائخ کو جو اہل حدیث ہیں ان کو بتاؤ. انشاءاللہ توبہ کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی چاہتے ہیں. کنویں میں نہ جاؤ، نہ بھٹکو. یہ ایموشنل بلیک میل کرنے والے مولوی دجال ہیں، مکار ہیں، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں. ہم جانتے ہیں ان کے گھروں کے حال، ان کے اندر کے حال. ہمیں پتہ ہے نانی کے آگے ننیھال کا تذکرہ نہ کیا جائے. واضح طور پر میں کھول کر کے بیان دے کر رہا ہوں. یہ اللہ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ برقرار رکھے، قائم و دائم رکھے، اور اللہ لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیوبندی کسی کو کافر نہیں کہتا. کافر کہنے کے لیے غیر مقلد اور بریلوی ٹھیکہ لے رکھے. کوئی بات نہیں، نہیں کہتے تو نہیں کہتے. اب کہہ لیجئے، کہہ تو رہے نا، سب کہہ رہے ہیں، سب کی کتابوں کے اندر موجود ہے. کسی کو کافر نہیں کہتا. کافر کو بھی کافر نہیں کہتے ہیں پھر یہ. ہاں، ان کے ہاں یہ بھی عقیدہ ہے نا کہ کسی کافر کو کافر بھی نہ کہو. کل کو مومن ہو گیا تو، مسلمان ہو گیا تو کسی بریلوی مولوی نے جواب دیا تھا، اپنی چچیری بہن کو، اپنی ممیری بہن کو بہن مت کہو، کل کو بیوی ہو گئی تو. جو کافر ہے وہ کافر ہے. اسی لیے نا نہیں کہتے کہ ان کے اندر خود کفر موجود ہے، خود شرک موجود ہے، خود بدعقیدگیاں موجود ہیں. تو کیسے کہیں گے؟ ایک طوائف اگر پاک باز عورت کو طوائف کیسے کہہ سکتی ہے بھائی؟ اس کے اندر تو خود وہ برائیاں موجود ہیں. جی یہ کیا ہے؟ تمہارے وہابیت نے کون سی اسلام نافذ کیا ہے؟ تمہارے اسلام اپنے پاس ہے. کوئی بات نہیں، ہم وہابی نہیں ہیں جناب، معاف کیجئے گا. ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں. آپ کو کہاں وہابیت نظر آ رہی؟ اگر وہابیت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
کا نام ہے، اگر وہابیت شرک اور بدعت کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے، اگر وہابیت جاہلانہ رسم و رواج کو مٹانے کا نام ہے، اگر وہابیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام ہے، اگر وہابیت قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کا نام ہے، اگر وہابیت تقلید اور جہالت اور جاہلیت اور عصبیت اور تکبر اور مکر اور فریب اور کذب اور جھوٹ کے چھوڑ دینے کا نام ہے، اگر وہابیت بباغ دہل علی الاعلان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نافذ کرنے کا نام ہے، تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں وہابی ہوں، اور ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ، منہ نہ کھلواؤ۔ تو آپ جو کرو تمہاری وہابیت ہماری وہابیت ہوبیت نہیں، تم نے یہ لقب دیے ہیں اپنے ابا سے لے کر کے جو انہوں نے انگریزوں نے دیے تھے، ورنہ ہم نے تو کبھی نہیں۔ سعودی عرب میں کسی پوچھا تھا وہابی، وہ کہتا وہ وہابی، ہاں وہابی اللہ کا نام ہے۔ ہاں وہ ایک غالب نے ایک شعر، غالب کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے، غالب نے کہا تھا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ۔ وہابی کہہ کر کے تم ہمیں اگر اللہ کی طرف وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا، تو اس طرح تو ہم بھی وہابی ہیں، اللہ کے رسول بھی وہابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی وہابی تھے، کیونکہ وہاب تمہیں ملا بھی نا۔ تمہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مار لگائی ہے، سمجھو ذرا اس بات کو، ذرا سمجھو، تعصب نہ کرو۔ یہ وہابی سنی انی کا نام یہ سب چھوڑو، سمجھو میری بات کو ذرا غور سے، تعصب نہ کرو۔ بھائی جس نے بھی یہ سوال کیا نا، میں اس سے درخواست کروں گا اگر میری آواز سن رہا ہے وہ، تو تعصب نہ کرو۔ آپ یہ سوچو کہ جس نے بھی وہابی کہا نا، تو اللہ والا وہاب، اللہ والا، اسے ہمیں گالی کے نام پر اس نے دیا، لیکن اللہ نے وہ پتھر بھی ہمارے لیے باعث رحمت اور پھول بنا دیے کہ تو سمجھ رہا ہے، تو اپنی عاقبت تو برباد کر رہا ہے گالی کے نام پر، لیکن میرے بندے تک یہ پھول ہو رہا ہے، میری طرف منسوب کر رہا ہے تجھے، وہابی ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی وہابی تھے، صحابہ بھی وہابی تھے، اور اسی طرح تابعین بھی، تبع تابعین بھی، امام ابو حنیفہ بھی وہابی تھے۔ تم کہہ دو وہابی نہیں تھے، اور میں تو کہتا ہوں اگر تم ایمان لے آؤ صحیح ڈھنگ سے، تم بھی وہابی ہو، اللہ والے نہیں ہو تم۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جی جناب علی، اور کوئی سوال؟ شیخ محترم، اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی طرف آ گئے ہوں لیکن ان کے رشتہ دار اس کو ہر چیز سے دور کر دیے ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے جائیں؟ ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو، ماں ہیں، باپ ہیں، پیار کرو، محبت کرو، حسن سلوک کرو، لیکن اور دوسرے جو انہوں نے کاٹ دیا تو کاٹ دیا، آپ اپنے توحید پر، سنت پر، عقیدے پر، توحید پر قائم و دائم رہیں، اور اپنا اخلاق اور جیسا اللہ کے نبی کا اخلاق تھا اس طرح سے آپ ان کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ ملیں جلیں، ان کو دعوت دیا کریں، بس آپ کے ساتھ معاملہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ برا نہیں ہونا چاہیے۔ جی بدعتی مشرک کے پیٹ امڑ انڑ کھمڑ گھمڑ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کب؟ ہاں بلال صدیقی صاحب، ماشاءاللہ، وہ تو ظاہر ہے شیطان تو ناچے گا ہی، جب آپ کہو گے قرآن پڑھو گے تو شیطان تو بلبلائے گا ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان ہوتی تو پادتا ہے، پاد مارتے ہوئے بھاگتا ہے یہ، تو ایسے ہی یہ بھاگتے ہیں شیاطین، کیوں نہیں بھاگنا چاہیے شیاطین کو، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں سنت کا راستہ بتلائے، اللہ انہیں صحیح نبی صاحب سے محبت کریں۔ یہ جھوٹے ہیں، یہ محبت نہیں کرتے اللہ کے نبی، یہ روٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ جی اور سوال جلدی بتاؤ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائیوں ماشاءاللہ کوئی زیادہ سوالات لوگوں نے نہیں کیے، میرا خیال ہے سارے سوالات اور شکوک کو اوپر چلے گئے۔ آجا میں آمین یا رب العالمین۔ متوا شعیب ماشاءاللہ راجستھان کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ گجرات، کیا بات ہے، اللہ اکبر، بڑے پیارے پیارے کمنٹس بھائیوں نے بھیجے ہیں، پڑھو ذرا ان کو، لوگوں کو تسلی ہوگی بھیا، صرف تم اینٹک سوالات تو نہ بتاؤ مجھے، ان کی دعائیں بھی پڑھو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ جس کو دیکھو وہی، ہاں کسی نے کہا اپنے ابا سے لے کر آتے ہیں، بے شک لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کون ہے؟ بلال صدیقی صاحب، الحمدللہ انا مسلم انا اہل الحدیث، اللہ آپ کو اہل حدیث بنائے، ویلکم اہل الحدیث، یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمان بھی ہیں، ضیوف النبی بھی ہیں، نبی کے مہمان بھی ہیں، جیسا کہ خطیب بغدادی وغیرہ کہا کرتے تھے، اور رستے کچھ صحابہ سے بھی یہ بات مروی ہے۔ وعلیکم السلام شفیق صاحب۔ محمد برہان الدین سلفی کہتے ہیں السلام، وعلیکم السلام برہان صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا نام شیخ محترم کی
व्हाट्सएप नंबर 05012046220 नोट कर लो। दुनिया के अंदर है ये, दुनिया के अंदर ये नंबर चल रहा है। शेख अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बार मरकज़ की, कौन साहब हैं, मुतवा शुएब, यार तुम बार मरकज़ तरफ हम दावत दीन के लिए, काफ़ी लोग बेंगलोर के करीब गांव में बताएं, हम महराज रब्बानी साहब की तकरीर सुनकर ओहो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यानी उन्होंने आपको ये बताया कि उनकी दावत सुन करके हम अहले हदीस हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, शिर्क व बिदअत को छोड़ा उन्होंने। या अल्लाह उन्हें दीन हनीफ पे कायम व दायम रखे। या अल्लाह पूरी दुनिया को किताब व सुन्नत का दाई बना दे, किताब व सुन्नत पर चलने वाला बना दे। हमारे भाइयों को जो लोग गुमराह कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें उन गुमराहों के शर और उनके फितने और उनके कन्फ्यूजन और उनके दजल और उनके मकर और उनके किज़्ब और उनके इफ्तरा और उनके बहतान और उनके झूठों से अल्लाह ताला इस उम्मत को बचा ले मौला। अल्लाह इस उम्मत के दज्जालों को, कज़्ज़ाबों को हिदायत दे या उन्हें हिलाको बर्बाद फरमा दे मौला। या अल्लाह जो मोमिनों के पाक साफ दामनों को दागदार कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें हिदायत अता फरमा मौला। बोलो, सब लोग बोलो आमीन जी। मेरा सवाल, मुहकम आयत और मुतशाबिह आयत हम कैसे मालूम करें? ये आपको मैं इस वक्त मैं नहीं बता सकता, इस पर मैं एक लेक्चर चाहिए इसके ऊपर, समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो मैं बताऊंगा। इस वक्त जो मेरा मौजू है कि सऊदिया अरब में तबलीगी जमात बैंड क्यों, इस मौजू पर पूछिए ना, तबलीगी जमात का अकीदा क्या है। खैर वो तो मैंने बता दिया है यार, पूरा ज़ख़ीरा मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब का नंबर दो इन लोगों को, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके ये सब लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके और सब लोग सबको इसको फैलाओ, ताकि दुनिया के अंदर ये आवाज़ हक पहुंचे। कहने की ज़रूरत ना पड़े कि इसको सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, जाओ वो बताओ यूट्यूब का वो बताओ, ताकि उसी के ऊपर में बहुत सारे लोग पूछे शेख आपकी यूट्यूब पर कहाँ सीडियाँ हैं, कहाँ कैसेटें। अल्हम्दुलिल्लाह जाओ मौजूद हैं, उसमें बहुत सारे दज्जाल भी हैं, हमारे नाम के फैला चुके हैं, लोगों ने कट पेस्ट करके इधर से उधर। खैर उसका भी मजा लें, वो भी एक मजा है जो दुश्मनों ने हमारे खिलाफ उड़ाई हुई हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। हम तो यही कहते हैं, अल्लाहुम्मा हद कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ये इल्म की कमी है, कुरान और सुन्नत की कमी है, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। हमारी राहों में ये रोड़े पड़े हों, वरना हमें तो आगे गैर मुस्लिमों तक पहुंचना था, नॉन मुस्लिमों तक पहुंचकर इस्लाम की हक्कानियत को जाहिर करना। लेकिन वो देखते हैं कि हम उधर जाते हैं, ये मज़ार पे जाता है, उधर भजन है, इधर कव्वाली है, उधर नज़र है, नियाज है, उधर बताशे मिठाइयाँ हैं, तो इधर भी नारियल है और क्या क्या है, उधर भी गाने हैं, उधर भी बजाने हैं, सब कुछ है, इधर भी शद्दे हैं, उधर भी अलम, उधर भी झंडे पंडे। ये इस्लाम में झंडा वंडा नहीं है भाई, मत लगाओ झंडे वंडे। बहुत सारे लोग हरे झंडे पीले, ये हरे भरे झंडे इस्लाम में कहाँ हैं? ये हरे भरे झंडे का नहीं है कुछ तस्वूर इस्लाम के अंदर। ओ खामखा तुम पिट रहे हो झंडे लगा करके, तुम और दुश्मनों को दावत दे करके तुम्हारे घरों पे हमला कर रहा है, झंडा लगा, ये पाकिस्तान का झंडा, इसको उतारो, इसको मारो। काहे को ऐसी चीजें कर रहे हो आप हिंदुस्तान के अंदर? तो हटाओ उसको, ये कोई इस्लाम नहीं है। बाद लोग टोपी लगाते हैं हरी हरी, गुंबद खजरा, तो गुंबद खजरा वगैरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा के ज़माने, ताबईन कभी नहीं था ये सब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है इसको। अब ये बाकी है तो किसी वजह से है, बस फितने न हो इस वजह से बाकी है। मुअज़्ज़म साहब पूछ रहे हैं, अगर मस्जिद हमारे नज़दीक जमाती और बरेलवी है तो उनके पीछे नमाज पढ़ सकते? ये अकीदे और ये गुमराहियत की बदबातनी अकीदे आप उन तक पहुंचाएं और उनको बताएं कि मोहतरम ये अकीदे आपकी किताबों के अंदर मौजूद हैं, जो शिरकियां हैं, कुफरियां हैं, आप इससे तौबा करें। अगर वो तौबा करते हैं तो ठीक, वरना ऐसे लोगों के पीछे नमाज जायज नहीं है जो इस तरह के ईमान और अकीदे रखें। सीधी सी बात है। मोहम्मद सरवर साहब पूछ रहे हैं कि सलफी का वजूद कब हुआ, इसके बारे में बताएं। सलफी सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सलफ हैं वो, और उन्हीं की तरफ मंसूब करके सलफी कहते हैं, समझ रहे? वरना ये सलफी वल्फी कहने की भी जरूरत नहीं है कि आप सलफी अपने आप को लगाएं। आपके माँ बाप ने जो नाम रखा वही काफी है। सऊदी सलमान नदवी साहब सऊदी हुकूमत को दज्जाली क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो अपना चेहरा देखता है। अबू जहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा क्यों कहता था? इसलिए कि वो अबू जहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक में अपना चेहरा देखता था, तो उसे मकरूह लगता था। तो वो खुद दज्जाल है, उसको अच्छी तरह पता है मैं कौन सा दज्जाल हूं। तो वो खुद दज्जाल है, वो खुद मक्कार है, वो खुद अय्यार है, वो खुद गद्दार है, वो खुद जो है क्या कहते हैं बदबूदार है। इसलिए वो सबको बदबूदार कर रहा है, समझ रहा है। वो तालाब की वो मच्छी है, वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि अहले नदवा ने उसको समझ करके निकाल दिया, लेकिन उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? वो शख्स है वैसा, सबको दज्जाल और मक्कार और सबको अपना रियाल, उसके असल में हड्डी दी, वो तो भौंकता था, वो हड्डी छीन ली गई, खत्म।
اس لیے وہ بلبلایا ہوا ہے، وہ نہ خلیج میں آ سکتا ہے، نہ امارات میں آ سکتا ہے، نہ سعودی عرب میں آ سکتا ہے، ہر جگہ سے دردرا ہو رہا ہے، دردرایا جا رہا ہے. تو بیچارے کو تکلیف تو ہے نا. یہاں عیش کرتا تھا، ہوٹلوں میں آ کے مہینوں یہاں ٹکتا تھا، یہاں 10 سال پڑھا ہے اس شخص نے، تعلیم حاصل کی ہے، یہاں کے خیرات، یہاں کے برکات کھا رہا ہے، کھا کے پلا ہے. تو یہ وہی ہے، نوح کی گود میں کنعان تو پیدا ہی ہوگا. تو ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آپ حیدرآباد کب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ کورونے کے فلائٹیں وغیرہ ذرا چالو ہوں تو میں تو خود بیٹھا ہوں انگار پہ کہ کب چھٹی لیں اور کب نکلیں ہم انڈیا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آئیں گے. حیدرآباد بھی آئیں گے، بنگلور بھی آئیں گے، یو پی بھی آئیں گے، نارتھ سے شمال سے جنوب، جو شرق سے غرب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. سعد مسعود کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کون ہے؟ مسلمان کو حرام کام سے روکنے والی جماعت، مسلمانوں کو مسجد کی طرف بلانے والی جماعت، مسلمان کو دین کے فرائض بتانے والی اور ان پر چلنے کی دعوت دینے والی جماعت، مسلمان کو سردی گرمی اور برسات میں نماز کی دعوت دینے والی جماعت. آخر میں کہتے ہیں اسٹینڈ وتھ تبلیغی جماعت. تبلیغی جماعت سب آپ نے جو کہا مجھے پتہ ہے. آپ بتائیں یہ خوبیاں جس کے اندر بھی ہوں، شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، بدکاری نہ کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، سب کچھ کرے، اچھی دعوت وہ اپنے حساب سے وہ دعوت دے. لیکن اگر وہ شرک کر رہا ہے، اس کے ہاں شرک موجود ہے اس کتاب کے اندر جو بھی میں نے حوالے دی. پڑھیے آپ یہ کتاب، پڑھیے، یہ پڑھیے کتاب، یہ پڑھیے فضائل اعمال شیخ الحدیث زکریا. اسی کے اندر حکایت صحابہ، فضائل نماز، تبلیغ، فضائل قرآن، فضائل درود، فضائل رمضان، فضائل ذکر اور مسلم اس کے اندر موجود ہے. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں. سب کچھ کرے آدمی، دیکھیں پوری بریانی تیار ہو، سب کچھ اچھا، آب زمزم کیوں نہ ہو پورا بوتل، اور اس کے اندر آپ ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں یا زہر کا ڈال دیں، ایک قطرہ زہر کا ڈال دیں، میں آپ کو دوں کہ یہ پی لیجئے، یہ پی لیجئے، آپ پیئیں گے؟ آپ پیئیں گے؟ اور میں منع کروں کہ اس میں زہر ہے، آب زمزم میں زہر ملا ہے، اور آپ مجھے ظالم کہیں، آپ مجھے غلط کہیں، آپ مجھے برا کہیں، تو میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. میں تو آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر میں لگا ہوں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں. تبلیغی جماعت ہو یا قادیانی جماعت ہو یا مماتی جماعت ہو یا بریلوی جماعت ہو، کوئی نماز سے نہیں روکتا، کوئی شراب پینے کا حکم نہیں دیتا، کوئی زنا سے نہیں روکتا. سب اپنے اپنے میدان میں کوششیں کرتے ہیں. بہت سارے غیر مسلمین ہیں، وہ بیچارے بہت کچھ کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. کرسچنوں کے ہاں بھی بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں، لیکن ایک توحید نہیں ہے، شرک ہے، جس کی وجہ سے خلاص سب کچھ برباد ہے. اس حقیقت کو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس حقیقت کو آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ 13 برس تک جس نبی نے مکے کے اندر زخم کھائے، بیٹیوں کی طلاق ہوئی، طلاق لے کر کے بیٹیاں گھروں پہ آ کے بیٹھے. 13 برس بلال حبشی کو جس توحید کے لیے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، بے ہوش ہوئے، بیٹیوں کے طلاق ہوئے، 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ قید کر دیے گئے. جس توحید کو، یہ توحید آپ نے اتنا آسان سمجھا ہوا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دعوت تبلیغ بعد میں، محترم بعد میں. پہلا کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے. کون صاحب ہیں یہ؟ کیا نام ہے؟ مسعود صاحب. اللہ آپ کو نیک بنائے، صالح بنائے، آپ کو قوم کے لیے مسعود بنائے، نہ مسعود نہ بنائے، سعید بنائے. توحید پہلے. 13 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے نہیں، معمولی چیز نہیں ہے یہ. جس طرح ایک قطرہ زہر پورے پانی کو خراب کر دیتا ہے، ایسے ہی شرک باللہ سارے اعمال کو ضائع و برباد کر دیتا ہے. اور یہ دیکھیے، میں حوالہ آپ خود جا کے دیکھیے میں کہاں تک حوالہ. مطالبہ ہے فضائل اعمال میں شرک کیا ہے، کوئی مثال دیں. جیسے ہاں مثال دیں، بالکل میں مثال دیتا ہوں. ایک مثال آپ یہ دیکھیے. ایک تو یہی کہ یہ دیکھیں اس میں زکریا صاحب لکھے ہوئے ہیں، وہی جو میں نے بتایا قبر اطہر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ دعا کرنا، ہاتھ شعر پڑھا. اور شعر کیا تھا وہ بھی سنیے. ہاں وہ شعر خود شرک ہے، جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا. وہ شعر کیا تھا؟ اللہ اکبر. وہ شعر یہاں تو شیخ نے ذکر نہیں کیا ہے، بہرحال ہاں یہاں شیخ احمد رفاعی کا وہ شعر ذکر نہیں کیا ہے، لیکن
وہ شعر کہیں ذکر ہے جس کا مطلب، جس کا معنی یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے آپ کے جو ہے روضے پر میری روح آیا کرتی تھی، پہلے میری روح آپ کے چوکھٹ کا بوسہ لینے کے لیے آیا کرتی تھی، اے میرے نبی اب میں خود رفاعی حاضر ہوا ہوں، کیا کہتے ہیں، آپ کے دست بوسی کے لیے چوکھٹ پر، تو آپ اپنا دست مبارک نکالیے تاکہ میں اسے چوموں۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ قبر اطہر شق ہوئی اور ہاتھ نکلا اور 50,000 لوگوں نے دیکھا اس کو۔ زکریا صاحب لکھتے ہیں زیارت مدینہ حکایت 50,000 لوگوں نے دیکھا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کے نبی کا ہاتھ نکلا، یہ کفر ہے، کفر ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، یہی عقیدہ ہے۔ اور جو شخص اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، وہ قرآن کا منکر ہے، حدیث کا منکر ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ مرے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر وہ شرک، یہ دیکھیے ایک اور شرک کہتے ہیں مثنوی پڑھیں، یہاں وہ دیا ہوا ہے کہ حضرت مولانا نانوتوی قصائد قاسمی میں سے کچھ اشعار نقل کر دوں، یہ بھی میرے دل میں آیا۔ اور ہمارے مدرسے کے ناظم مولانا الحاج اسد اللہ صاحب فارسی سے خصوصیت کے ساتھ اشعار سے بھی خصوصی مناسبت رکھتے ہیں، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے جلیل القدر خلفاء میں ہیں۔ ہاں یہ سب چشتیہ، قادریہ، نقشیہ، سبردیہ بیعتوں میں ہیں، کی وجہ سے عشق نبوی کا جذبہ بھی جتنا ہو برمحل ہے۔ اس لیے میں نے مولانا موصوف سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کا ترجمہ فرما دیں جو اس نعت کی شان کے مناسب ہے۔ مولانا نے اس کو قبول فرمایا، اس لیے ان اشعار کے بعد ان کا ترجمہ بھی پیش کر دیا۔ یہ دیکھیں، ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، نہ آخر رحمت للعالمینی، ز محرومہ چرا غافل نشینی۔ بہرحال یہ فارسی میں یہ پورا مثنوی ہے، اس کا شعر بھی انہوں نے بہرحال کہا ہے۔ کہتے ہیں شعر کا ترجمہ مولانا اسد اللہ صاحب نے کیا تھا۔ شعر کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے، اے رسول خدا نگاہ کرم فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے۔ یہ شرک باللہ ہے۔ کس عقیدے سے اللہ کے نبی سے درخواست ہو رہی ہے؟ نگاہ کرم اللہ کرم فرماتا ہے۔ صحابہ کرام سے کوئی ایک دلیل دے دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر کے وہ اس طرح کی دعائیں کرتے تھے؟ یہ شرک باللہ ہے، جس بھی عالم سے پوچھو۔ اور کہتے ہیں آپ یقیناً رحمت للعالمین ہیں، ہم حرمہ نصیبوں اور ناکام بدقسمتوں سے آپ کیسے غفلت برپا فرما سکتے ہیں؟ یعنی آپ باقاعدے ہمیں پہچان رہے، دیکھ رہے ہیں، ہم سے کیسے غفلت کر سکتے ہیں؟ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، اے نبی، اے اللہ کے رسول، ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے۔ درخواست ہو رہی ہے، مانگا جا رہا ہے۔ یہی بریلوی کرے تو وہ تو مشرک ہے، اور یہی آپ کریں تو یہ شرک نہیں ہے کیا؟ کہ ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے اور اپنے جمال جہاں آرا سے ہمارے دن کو فیروز مندی اور کامیابی عطا کر دیجئے۔ اور بہرحال جسم اطہر پر حسب عادت امبریز لباس آراستہ فرمائیے اور سفید کافوری عمامہ زیب تن فرمائیے، کیونکہ مشہور ہے کہ قامت اطہر و جسم انور کا سایہ نہ تھا۔ قامت اور جسم اطہر کا سایہ نہ تھا۔ یہ عقیدہ تو بریلویوں کا ہے، اور یہ جھوٹے ہیں بریلوی، یہ بھی حضرت جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا سایہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسلم کی یا بخاری کی روایت میں ہے کہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ناراض تھے، کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آئے اور میں گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور عصر کا یا کچھ ٹائم تھا، میں نے اپنے سامنے ایک سایہ دیکھا، میں ڈر گئی، جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ یہ گھر والی کا بیان ہے۔ اور یہ بیچارہ کہاں ماوراء النہر، وہ شیخ سعدی منصور، یہ کون ہے؟ یہ خود صوفی تھا، مثنوی جامی، مولانا جامی، یہ تو بدتر صوفی تھا۔ یہ تو اس کے اشعار اور اس کی مثنویات کے اندر موجود ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا، لہذا گیسوئے شبگوں کا سایہ ڈالیے۔ ابے جب ایک طرف سایہ نہیں تھا تو جو ہے کیا کہتے ہیں، شبگوں کا سایہ کہاں سے آ جائے گا بھیا جب زندہ؟ کیا دجل ہے اور کیا مکر ہے۔ سنیے، کہتے ہیں
یہ شعر نمبر 11 پہ 11 ہے. یہ کہتے ہیں بدہ دستی زپا افتاد گارا بکن دلداری یہ دلداد گارا کہ اے اللہ کے نبی عاجزوں کی دستگیری فرمائیے، بے کسوں کی مدد کیجئے. کس سے آپ درخواست کر رہے ہیں؟ کس سے آپ مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کفر ہے. یہ آپ کس عقیدے سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ دعوت، یہ دعا نہیں فرمائی کہ آپ مرنے کے بعد ہماری قبر پہ آگے اس طرح کی دعا کرنا یا دور دور سے یہ سب چلنا. یہ شرک ہے. یہ سمجھ رہے ہیں؟ خیر بہت کچھ ہے بہرحال. اور میں کیا بتاؤں، یہ دیکھیں، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائیں ہم. جاؤ، مدینے کی مٹیاں بہت ہیں، لگاؤ آنکھوں میں سرما، پتہ چلے گا. جھوٹ بولتے ہو، مکاری کرتے ہو. بے خاکے مدینہ کا سرما لگاؤ گے تم، تمہاری آنکھ سے اگر آنکھ خراب ہو جائے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے کہو گے دوائیں ڈالو، یہ کرو، آپریشن کرو. مٹی ہے مدینے کی، کبھی لگایا ہے؟ یہ جھوٹے شعرا خبیث، انہوں نے بھی ایمان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جی جناب علی، خاکے در رسول کا سرما لگائیں ہم. جھوٹ بولتے ہو. مٹی کا سرما لگاؤ گے تمہاری آنکھ اندھی ہو جائے گی، اندھے ہو جاؤ گے، نابینا ہو جاؤ گے، نعمت سے محروم کر دیے جاؤ گے. جھوٹے کہیں کے. اور کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں دوگانا شکر ادا کرتے، سجدے شکر بجا لاتے، اور روضہ اقدس کی شمع روشن کا اپنی جان حزین کو پروانہ بناتے. اے اللہ کے نبی، آپ کے روضہ اطہر اور گنبد خضرا کے اس حال میں مستانہ اور بیتابانہ چکر لگاتے کہ دل صد مہائے عشق اور وفور شوق سے پاش پاش اور چھلی ہو جاتا. واہ، وہاں چکر لگانے کے لیے جاتے ہیں آپ. مثلا گنبد خضرا، آپ تو کہتے ہو کہ خبر اوبر نہیں جانا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ گنبد خضرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. اور سنیے، بہت کچھ ہے، میں چھوڑو یار، میں کیا بتاؤں آپ کو. بہرحال قصیدہ بہاریہ، بہاریہ ہے یا بہاریہ کہتے ہیں، ایک بہت بڑا قصیدہ حضرت نے لکھا تھا. کہ کون لکھا تھا یہ حضرت نے؟ کون ہے یہ؟ یہ تو اور برا ہے. یہ کون لکھا تھا؟ حضرت کیا نام ہے ان کا بھائی؟ مولانا اسد اللہ، کس حضرت نے لکھا تھا؟ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم نور اللہ مرقدہ کے مشہور قصیدے بہاریہ میں سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. اب ان اشعار میں سے بہت کچھ ہے، بہت کچھ مبالغے ہیں، خوب مبالغے ہیں. اس میں سے میں دو چار آپ کو پڑھا دوں. جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو، یعنی یہ لولا کلمہ خلقت الافلاق والارضین کا ترجمہ، جو موضوع گڑی ہوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. حضرت نانوتوی قاسم، جس کے تمام علماء قاسمیوں سنو، یہ عقیدہ سنو. اب تم کہو گے نہیں یہ تو شعر ہے، بس شعر ہے تو لکھا کیوں؟ دیکھو یہ قاسمیوں، اللہ سے توبہ کرو. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو تو نہ بناتا تو سارے عالم کو، نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیدا کیے جاتے تو یہ پوری دنیا بھی نہ بنائی جاتی. اعوذ باللہ. کہاں سے لائے حضرت یہ کون سی حدیث ہے؟ کون سے قرآن میں؟ آپ کو وہی ہوئی تھی. قاسمیوں اس طرح منسوب کر کے اپنے آپ کو قاسمی لکھتے ہو نا. سنو، اللہ سے توبہ کرو. قاسمی صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ کہاں وہ رتبہ، کہاں عقل نہ رسا اپنی، کہاں وہ رتبہ، کہاں عقل نہ رسا اپنی، کہاں وہ نور خدا، کہاں وہ نور خدا، اور کہاں یہ دید زار. وہ نور خدا نورم من نور اللہ بھی ہیں. تو بریلوی تو یہی کہتے ہیں. تو وہ تو آپ کافر اسے کہتے ہو، غلط کہتے ہو. خیر آپ کہتے ہو، ہم کافر نہیں کہتے. بہرحال، مگر کرے میری روح القدس مددگاری تو اس کی مدح میں بھی کروں رقم اشعار. یعنی روح القدس سے بھی، جبریل سے بھی مدد مانگ رہے ہیں کہ جبریل امین میری مدد کرو. جبریل امین سے ہم جو یاد آیا، جب ہم بریلوی تھے، معاف کیجئے گا، تو ہمارا پیر تعویذ لکھواتا تھا. تو یا جبریل علیہ السلام، یا میکائیل علیہ السلام، یا اسرافیل علیہ السلام، یا اسرائیل علیہ السلام، چاروں کونوں پر مدد، المدد 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 کے نام لکھواتا تھا. یہ شرک باللہ ہے. مددگاری کریں گے ہفتے جبریل، ان کی آ کے مددگاری کریں گے. روح القدس اور کون ہے؟ روح القدس جبریل امین ہیں. ان سے مددگاری کرنے آئیں گے. جبریل امین نبیوں پہ آتے ہیں، عوام پہ نہیں آتے. یہ حضرت قاسم نانوتوی جبریل کی توہین بھی کر رہے ہیں. سنیں، طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی، بجا ہے کہیے اگر تم کو مبدؤ الآثار. یعنی آپ ہی کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہوئی ہے، آپ ہی
جتنے بھی علامات اور نشانیاں دنیا کے اندر ہیں سب کچھ اس کے آپ ہی سبب ہیں، آپ ہی مبدا ہیں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جلو میں تیرے سب آئے عدم سے، جلو میں تیرے سب آئے عدم سے تا بوجود، تمام لوگ آپ ہی کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئے، قیامت آپ کی تھی دیکھیے تو ایک رفتار۔ اور کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کرے ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار، لگاتا ہاں یہ شعر سنیں مسعود صاحب، لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا۔ ان کی حکومت چل رہی تھی، یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ابو البشر یعنی حضرت آدم کے پتلے کو اللہ ہاتھ نہیں لگاتا، اللہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا آدم کو۔ اچھا، اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار، اگر آپ کا ظہور ہونا نہ ہوتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا ہے۔ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، آپ تو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہے۔ تمام علماء دیوبند احناف یہی کہتے ہیں کہ جی یہ سب ہاتھ تو ماننا کفر ہے، مجسمہ ہے۔ تو آپ تو کہہ رہے ہیں ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ بھی بالبشر حضرت آدم کی توہین آپ کر رہے ہیں۔ یا آپ کو اللہ کی بات کیسے معلوم ہوگی؟ کہاں ہے یہ؟ آخر یہ کس چیز کی بنیاد پر یہ تمام باتیں کہی جا رہی ہیں؟ مجھے بتائیں کہ ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، ان کے فلاں میں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ محدث ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، جانتے نہیں؟ آپ مجھے بتائیے کس حدیث کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ جو حدیث صحیح ہو آپ مجھے بتائی دیجیے۔ لیکن قیامت آ جائے گی نہیں بتا پاؤ گے۔ اور کہہ رہے ہیں خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ، تمہارا لیجئے خدا آپ طالب دیدار، تمہارا لیجئے خدا آپ خیر یہ تو کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار مانگا، لیکن اللہ، اور آگے سنیے، لیکن آپ کو تو خود اللہ نے بلائے، تو آپ کی شان تھی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ تیرے بھروسے پہ رکھتا ہے غرہ طاعت، گناہ قاسم برگشتہ بخت بد اتوار، لگے ہے تیرے سگ کو میرے نام سے عیب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے کتے کو بھی اگر میرا نام رکھ دیا جائے تو وہ بھی عیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کب کتا رکھنے لگے بھیا؟ ایک دفعہ جبریل تو باہر کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی گھر میں انتظار کر رہے ہیں کہ اب آ رہے ہیں جبریل، اب آ رہے ہیں جبریل، اب آ رہے ہیں جبریل، نہیں آئے، پریشان ہو گئے۔ جب باہر نکلے تو دیکھا جبریل کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی کہا جبریل اندر آؤ۔ کہیں گے اللہ کے نبی آپ جس کھاٹ پہ یا چارپائی پہ بیٹھے ہیں اس کے نیچے کتا کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں کتے کے پلے کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بتائیے اللہ کے نبی کو یہ نہیں پتا چلا کہ میں جس کھاڑ میں بیٹھا ہوں اس کے نیچے کتے کا پلہ ہے؟ یہ تو ان کے بزرگ مرنا جینا سب جانتے ہیں، کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، اپنی وجاہت سے وہ بھی کرواتے ہیں۔ زکریا صاحب نے اس میں لکھا ہوا ہے، عالم الغیب بھی ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب یہ کہ کتے کو قاسم، اگر کتے کا نام قاسم رکھ دیا جائے، قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ابو القاسم تھے، یہ کتے کو رکھ دیا تو عیب ہے وہ۔ اتنا یہ تیرے نام کا لگنا مجھے ہے عز و وقار، تو بہترین خلائق میں بدترین جہاں، تو بہترین خلائق میں بدترین جہاں تھے قاسم نانوتوی صاحب۔ خود کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہیں؟ ہم تو کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ اگر غور کریں، ہم تو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ خود بدترین جہاں اللہ فرماتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تو آدم کو عزت عطا فرمائی ہے، اشرف المخلوقات بنایا، اور یہاں بدترین جہاں بنے ہوئے ہیں۔ ساری کائنات میں کتے بلی سور خنزیر سب بدترین ہیں، ان سے بھی بدترین ہیں، استغفر اللہ، خود کہہ رہے ہیں۔ یہ صحابہ اس طرح سے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے کہ ہم بدترین ہیں، ہم کمینے ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم کتے بلی بن جائیں گے۔ یہ تعریف نہیں ہوتی، میں جہالت ہے، عجمی محبت ہے، گونگے ہے نا۔ اور تو سرور دو جہاں، میں کمینہ خدمتگار، خیر برا ہوں، بد ہوں، گنہگار ہوں، پتیرا ہوں، تیرا کہیں ہیں مجھے گو کہ میں ناہنجار۔ اب ناہنجار کا معنی تو لغت میں دیکھنا پڑے گا۔ سنو یہ شعر دیکھو، شرک سے بھرا ہوا، دیکھیں آپ یہ شعر کہتے ہیں کہ جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جو اگر آپ نہ مجھے پوچھیں تو کون پوچھے گا، بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمخواری کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی؟
اللہ تعالیٰ کہاں؟ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا. ایک صحابی پوچھے, انہوں نے کہا استغیث بک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں آپ سے مدد چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا انما لا یستغاث بی, مجھ سے مدد مت مانگو, مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو جس سے میں مدد مانگتا ہوں. ہمارے نبی نے تو اللہ کا در دکھایا. یہ تم کہاں سے لا رہے ہو جو تبلیغی نصاب اور تبلیغی جماعت کے پڑھنے والوں کو بیچاروں کو آپ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے بتا رہے ہو؟ یہ تو چند نمونے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لیا ہے سگے نمتے ابلیس نے میرا پیچھا, ہوائے نفس مواں سانپ سا گلے کا ہار, رجا اور خوف کی موجوں میں ہے امید کی ناؤ, کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار. جو سگانے مدینہ میں ان کا نام, یہ مدینے کے کتے بننا جا رہے ہیں. تو وہ بھی تو بیچارے کہتے ہیں ہم بھی کتے ہیں, کتا در کتا. وہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایک جگہ کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعوذ باللہ. وہاں اللہ کے اولیاء صالحین صحابہ سب کتے تھے, استغفر اللہ. یہ بدعقیدگیاں, یہ گندگیاں اپنی کتابوں میں بھر بھر کے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کرنا, وہ نماز کی طرف بلاتے, روزے کی طرف. ارے وہ جنت کی طرف بلائیں بھیا, لیکن اگر یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے ان کی, یہ تو چند نمونے. یار میری کیسٹوں کا ایڈریس دو, وہ چینل بتاؤ یوٹیوب کا پورا بتائے, اور ہفتے میں جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اس کا بھی ایڈریس لکھ دو اس میں, وہ سنیں کہ جو وہ بھی بتاؤ بیچاروں کو. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اب جو ہے آر پار کی باتیں بتائی جائیں. اب بہت ہو گیا, بہت مصلحتیں لوگوں نے دیکھ لی, صبر اور تحمل اور برداشت بیچاروں کو بتا کے پوسی کر کے بڑے پیار محبت سے, ابھی بھی پیار محبت سے ہم کر رہے ہیں, لیکن لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اب لوگوں کو, عوام کو کھلم کھلا بتانا چاہیے, کھلم کھلا. میں اپنے علماء سے سب سے درخواست کروں گا کہ بالکل اوپنلی سب توحید کی بات بتاؤ, شرک کی بات بتاؤ. یہ آمین, یہ رفع الیدین, یہ فلانا, یہ ڈھکانا, یہ سب چکر میں نہ پڑو. یہ سب تو بہت پہلے سے یہ گھما رہے ہیں یہ بیچارے. اہل حدیثوں کو اسی میں گھمایا جا رہا ہے کہ بھائی یہیں گھومو, تمہیں ہماری بدعقیدگیوں کے اوپر نظر نہ پڑے. یہ تو اللہ کا شکر ہوا الحمدللہ, 20-25 سال سے جب ہم اس لائن میں آئے تو ہمیں پتہ چلا ارے یار یہ تو پورے گند پڑے ہوئے بدعقیدگی ہے. علماء اہل حدیث اسی میں اپنی بیٹیاں بیاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, شادیاں بیاہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. یہ تو کہتے ہیں آمین رب الیدین کا. بھائی آمین رب الیدین ان کے پاس, اگر ہمارے پاس صحیح حدیث ہو, ان کے پاس بھی کچھ ضعیف موضوع روایات موجود ہیں, اس سے دلیل پکڑتے ہیں, اس پہ بحث نہ کرو. سنت ہے وہ, لیکن عقیدہ اہم ہے. تم 1000 دفعہ رب الیدین کرو, تم 1000 دفعہ سینے پہ نیت باندھو, چلا کے جناب علی آمین کہو, لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے, اگر شرکیہ بدعتیانہ عقیدہ ہے, قبوری صوفی عقیدہ ہے, مزاری اور نیازی عقیدہ ہے, اگر اس طرح کی بدعقیدہ, تو ابھی یاد رکھو جو ایک نہیں 1000 دفعہ رب الیدین کرو, سینے پہ باندھو, سب کچھ کرو, سورہ فاتحہ, پھر بھی تمہاری نماز برباد ہے, تمہارا عمل برباد ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتی ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہمارے پاس انہوں نے بڑے عمل پیش کیے, اللہ نے کہا ہم نے اسے ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن جدعان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی, عبداللہ ابن جدعان تو تمام حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, سب کچھ کا. عبداللہ نام تھا, جدعان سب کی کرتا تھا, تو کیا وہ جنت میں؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ دوزخ میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا. تو آپ اس بھرم میں نہ رہیں کہ بھی وہ شرابیوں کو, زناکاروں کو, سب بہت ساری جوز ہیں, بہت ساری جماعتیں, سب بلاتے ہیں. کوئی نہیں کہتا شرابیوں, کوئی نہیں کہتا کسی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کو, کوئی نہیں کہتا زنا کرو, کوئی نہیں کہتا کہ جھوٹ نہ بولو, جھوٹ بولو, کوئی نہیں یہ کہتا ہے. سب کہتے ہیں, کوئی نئی بات ہے. توحید کی دعوت دیتے کیوں نہیں دیتے؟ کہتے جی ہم فضائل بیان کرتے, مسائل نہیں ہم جانتے. مسائل تو کیا اسلام فضائلی کا نام ہے, مسائل کا نام نہیں. اور کس کی فضائل تم بیان کر رہے ہو؟ شرک توحید کی فضائل بیان کرو. توحید کی فضائل تو ہے ہی نہیں. اس میں نماز کی, تبلیغ کی, قرآن کی, توحید کی کہیں فضائل نہیں, سنت کی کہیں فضائل نہیں ہے, عقیدے کی کہیں فضیلت نہیں, عقیدے کا کہیں تذکرہ نہیں. کیوں؟ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. جو کفر از کعبہ برخیزت کو جمالت مسلمانی. بہرحال جی, تبلیغی جماعت والوں کو اہل حدیث مسجدوں میں داخل ہونے کی اجازت دینی چاہیے. کیوں نہیں؟ ہمارے ہاں تو سب کی دینی ہے, سب کی اجازت. آ جاؤ درس دینے کے لیے اور ان کی باتوں کو. نہیں, درس اگر وہ قرآن و سنت کی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر قرآن و سنت کی نہیں دے رہے ہیں تو نہیں, ہرگز نہیں, حرام ہے. یہ کتاب کفر اور شرک پر مبنی ہے, ہرگز نہیں.
हाँ, रियाज सालिहीन पढ़ो, बुखारी पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, नो प्रॉब्लम। अहलन व सहलन, अहलुल हदीस की जितनी भी मस्जिदें सबके लिए खुली हैं, आओ पढ़ो, तासुब नहीं करना चाहिए, सबको मौका है जी। मेरे अहल व अयाल के लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें हिदायत। आमीन या रब्बल आलमीन। कौन हैं ये? मोहम्मद नदीम अंसारी साहब, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, आपको भी इस्तिकामत दे अल्लाह ताला। पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, महंगाई और आफत। अल्लाह तमाम दुनिया के मुसलमानों को महंगाई और आफत और बलियात से महफूज रखे। हर जगह महंगाई है, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है। खुद सऊदी अरब में कम महंगाई नहीं है मेरे भाई, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी बदआमालियों, बेईमानियों, बदअकीदगियों की वजह से ये जो हो रहा है, अल्लाह ताला इसमें अल्लाह ताला जो है दूर फरमाए और हमें नेक और सालेह बनाए जी। और ये लोग देखते सुनते ही तो नहीं है, बाकी पहली फुर्सत में बस जी जी जी, यही कुफ़ार मक्का का रवैया था, यही मुशरिकीन मक्का यही किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं सुनते थे, बस अपनी धुन के जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह हिदायत फरमाए। तो बहुत सारी बातें हुई माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह आपको 4 तोपों की सलामी। कौन साहब है भैया? बिलाल सिद्दीकी साहब, अल्लाह अकबर। 4 तोपों की सलामी। शेख मोहतरम 1.5 लीटर वाली दूध 7 की जगह 8.5 का हो गया, अल्लाह। कोई बात नहीं, सब्र कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह इधर अगर महंगाई बढ़ती है, अल्लाह उन्हें आपको बरकत देगा। दुआ करें, क्या करें जनाब अली, अल्लाह ताला खैर फरमाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की हाजिरी का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। फिर इंशाअल्लाह आप बताएं फिर कब बैठें फुर्सत से। इंशाअल्लाह संडे को भैया, शनिचर कल बैठेंगे फिर इंशाअल्लाह। बकिया जो सवालों जवाब होंगे कल भी देख लेंगे। अगर कहीं नहीं गया मैं तो ऐलान कर दूंगा मैं असर में कि इतनी टाइम बैठेंगे, तो इंशाअल्लाह अगर रहा, नहीं तो संडे को जरूर बैठेंगे। ठीक है। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुझसे अगर कोई गलती हुई है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी जुबान से अगर किसी को तकलीफ हुई हो उसके लिए भी मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला, मैंने खैर खाही के लिए ये बातें कही हैं ताकि आप जहन्नम में न जाएं। अल्लाह के दीन पर आएँ, अल्लाह के रास्ते पर आएँ, कुरान पर आएँ, हदीस पर आएँ। सऊदी अरब को अल्लम गल्लम बुरा कह के अपनी आक़िबत न ख़राब करें। जो कुछ भी अगर यहाँ कोई खामियाँ गलतियाँ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज़ाहिरी तौर पर यहाँ बरक़िया है, आप बाकायदे यहाँ भेजिए और आप अपने फरीदे से अदा हो जाइए। यह है नहीं अनिल मुनकर कि आप मुनकर से रोकिए, आप उनसे कहिए डायरेक्ट। यहाँ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इधर उधर फैला कर ये वो करके गंद न फैलाइए। दुश्मन वैसे भी इंतज़ार में है मोहतरम, तो इसलिए ये तमाम सब बकवास न कीजिए। आपको अल्लाह ने अरबी ज़ुबान जिन मौलवियों को दी हुई है वो अरबी में पर्चा लिखें और आ करके यहाँ दें, या वहाँ से फैस करें या भेजें कि हमको ये एतराज़ात हैं। इंशाअल्लाह यहाँ उलमा है, मशाइख हैं, जवाब मिले न मिले, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हिदायत अता फरमा, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। ये कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं आप कि जनाब आली ये दज्जाल हैं, मक्कार हैं, कज्जाब हैं। वो कौन सा शहर बन रहा है, न्यूम, पता नहीं कौन सा शहर, हमने यहीं रह के नहीं देखा। और आला हजरत हिंदुस्तान से मुशाहिदा फरमा रहे हैं, न्यूम में दज्जाल बनाया जा रहा है। ये दज्जाल को आने के लिए तैयारी की जा रही है। अब अल्लाह के बंदे, दज्जाल ईरान से निकलेगा। ईरान से 70,000 राफजी शिये होंगे यहूदियों के साथ। और इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे, आप तौबा करें, आप उनकी गोद में न बैठे, कहीं आप हुसैनी बन करके चले जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे, आपकी आल औलाद को अल्लाह समझ दे और हिदायत दे, आपकी ज़ुर्रियत को अल्लाह हिदायत दे। सलमान साहब, हम आपके लिए दुआ करें, क्योंकि एक एहसान मेरे ऊपर आपका है, एक एहसान मेरे ऊपर आपका है। मैं भूला नहीं हूं, ना भूलूंगा, मैं किसी एहसान को नहीं भूलता। उसके लिए हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। जिस भटकते हुए डगर पर मैं चला था 1983 के उस कॉन्फ्रेंस में जो SIM ने करवाई थी, और वहाँ मैं तालिब इल्म था, मदरसा में पढ़ रहा था माहद में, और वहाँ मैं बहकावे में चला गया था, वॉलंटियर बना था, और आपने यूं झटकार कहा था, मुझे हक बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आज ये जुबान जो गलाजत बक रही है, शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे। शायद मेरा पैगाम काश आप तक पहुंचे, अल्लाह करे कोई पहुंचाने वाला बंदा आप तक पहुंचाए, मुझे शर्म आती। और मैंने उसी वक्त बेच निकाला था यहां से, और मैं आपके लिए उस वक्त दुआ कर रहा, अल्लाह इसको, हमें नहीं मालूम था आप कौन हैं, आप मैंने पहली दफा देखा था, और उस वक्त आपको पूरा वाकया मालूम है। ऐसे टेलीविजन कट कर दिए गए, और आपके क्या कहते हैं माइक कट कर दिए गए, और आपने ऐसे लोगों से कहा था मुझे हक बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ये बैठे हुए राफजी शिये जिनको हर मकतबे फिक्र काबिर कहता है, आपने उसी भरे मिंबर पर कहा। मैं तो उस सामने होता तो आपकी पेशानी चूमता, कितनी सही बात। और मैंने उसी वक्त बिल्ला निकाला, मैंने कहा भैया ये पकड़ो, मुझे नहीं मालूम था यार आप लोग शिये हो, तो मेरा दोस्त था,
محمود اللہ اس کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا، دلی میں رہتا تھا، اس نے کہا معراج بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم لوگ شیعہ نے؟ ارے میں نے کہا بس 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 بس، یہ کون سے مولانا ہیں؟ بولے یہ سلمان ندوی صاحب ہیں، ان کو علامہ علی میاں ندوی صاحب کا خط بھیجنے کے ان کو پڑھنا تھا، پڑھنے کے بعد انہوں نے یہاں فتنہ پھیلایا، یہ پھیلایا۔ میں نے کہا فتنہ نہیں پھیلایا، اس نے بہت حق بات کہی ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی وقت میں وہاں سے نکلا، آج تک میں پلٹ کر SIM یا جماعت اسلامی کی طرف بھی پلٹ کے نہیں گیا۔ یہ احسان آپ کا میرے اوپر ہے، کیونکہ میں نیا بدعت سے نکلا تھا، شرک سے نکلا تھا۔ شیخ عبدالحمید رحمانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں اس وقت جوگا بائی 8/1 جوگا بائی بٹلہ ہاؤس کے اندر میں پڑھ رہا تھا۔ سمجھ بات آئی حضرت؟ یہ احسان میں آپ کا نہیں بھول سکتا، اس لیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ یہ مغلظات نہ بکیے، یہ کفریات نہ یہ انداز آپ کا نہیں ہے، یہ آپ یہ گندی بات ہے جو آپ کر رہے ہو، یہ جھوٹ بول رہے ہو، آپ مکاری کر رہے ہو، آپ بک گئے ہو، داڑھی سفید ہو گئی آپ کی، لیکن پھر بھی آپ صحیح آپ بھٹک گئے آپ۔ اس لیے وہی قرآن و سنت والا رویہ اپنائیے، اللہ سے توبہ کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے دل کی یہ آواز آپ تک پہنچے گی۔ سلمان ندوی صاحب، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔